تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لائق و زیبا ہے، جس کے قبضے قدرت میں موت و حیات، عزت و ذلت، امیری اور غریبی، بیماری اور تندرستی اور ہر قسم کا نفع و نقصان ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں والوں کے لیے رحمت الہدایت بنا کر مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنا درود و سلام ہو کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں سے راضی ہو جائے۔ ابھی تک اس سیرہ سیریز میں جو ہم نے دیکھا ہے، ابھی تک ہم نے جو جانا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے جو ٹریڈ، جو ان کا کیراون جاتا تھا، اس میں اس میں آپ نے کام کیا ہے، اور پھر آپ کی اچھائیوں کو سے متاثر ہو کے حضرت خدیجہ آپ کو نکاح کے لیے آپ کے سامنے پروپوزل رکھتی ہیں، اور آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں پھر اپنے مشورے کے بعد۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کتنا زیادہ تھی، مطلب کہ آپ ہمیشہ ان کا نام مینشن کرتے تھے، اور اس وجہ سے کئی دوسری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، وہ ان کے اندر ایک جیلسی کی وہ آ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ایڈمائر کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو، اور اس کی وجہ بھی تھی کہ وہ اس وقت آپ کا ساتھ دیں، آپ کا سپورٹ دیں، کہ جب تمام لوگ آپ کے خلاف تھے، آپ کو تنہا ان کے سپورٹ میں رہی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی کوئی فرینڈ بھی اگر آ جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرینڈ، جب یہ پتہ چلتا تھا خدیجہ کی فرینڈ ہے رضی اللہ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی عزت اور اکرام بہت زیادہ کرتے تھے۔ تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرینڈس کے، ان کے فیملی ممبرس کو بھی بہت اچھے سے ٹریٹ کرتے تھے۔ یہ محبت اور رسپیکٹ کی ایک نشانی ہے۔ اور کئی بار خود مطلب اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو پریس کیے ہیں، اور ان کی جو محبت تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ بہت زیادہ تھی۔ اور ہم نے اس کو دیکھا، کئی انسیڈنٹ ہم نے دیکھے، لاسٹ جو دن تھا، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کئی نیریشنز ہم نے دیکھے، جہاں پہ وہ بیان کر دی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ تھا حضرت خدیجہ سے، وہ کس انداز میں تھا کہ ان کے جانے کے بعد بھی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں ان سے ایک جیلسی فیل کرتی تھی کئی بار، کیونکہ اس کی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زیادہ ان کو مینشن کرنا، ان کے لیے اتنی محبت کرنا، اتنا اسٹرانگ ریلیشن شپ۔ تو اور پھر ہم نے دیکھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے، وہ اس سرزمین پر چار گریٹسٹ ویمن جو رہی ہیں، ان میں سے ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی۔ اس کے بعد اس پورے واقعہ سے یہ جو واقعہ رہا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا، ان سے نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فائنینشیل کنڈیشن تھا، جیسا کہ ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو طالب جو ہیں، ان کی فائنینشیل کنڈیشن بہت اچھی نہیں تھی، آنریبل پیپل تھے، لیکن فائنینشیل کنڈیشن ویسی نہیں تھی۔ تو شادی کے بعد آپ کی فائنینشیل کنڈیشن اچھی ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کا گھر چھوڑا، اور پھر انڈیپینڈنٹ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہنا آپ نے شروع کر دیا۔ اور حضرت خدیجہ نے بھی اپنا سارا بزنس اور سارا ریسورس اور سارے جو پیسے، ویلتھ مال تھے، وہ آپ کے کمانڈ میں دے دیے، اور آپ کی جو زندگی ہے، جو ابھی تک مشکل حالات سے گزر رہی تھی، وہ پھر سکون کی زندگی ہوگی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیور تھا، اور اللہ نے اس کو قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا دیا کہ پہلے مطلب، اور تمہیں میں نے مشکل حالات میں پایا تو میں نے تمہیں کیا کہ تمہیں آسانی دی ہے، میں نے تمہیں دولت دی ہے اس اعتبار سے۔ اس کے بعد کا جو انسیڈنٹ ہوتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سے نکاح کے بعد، تو بہت زیادہ ہمیں اس میں بہت زیادہ نیریشن نہیں ملتے ہیں اس بیچ میں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اور وحی کے نزول کا جو پورا ایک ٹائم پیریڈ ہے بیچ کا، اس میں بہت زیادہ نیریشن ہمیں نہیں ملتا ہے۔ بہت زیادہ کچھ چیزیں ملتی ہیں، اس میں سے ایک واقعہ ہے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اڈاپٹ کرنا، اور دوسرا تھا زید بن حارثہ کو اڈاپٹ کرنا۔ اور دیکھیں، یہ جو اس پورا جو انسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے کچھ درس و فوائد ہیں۔ یہ جو معاملہ ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹریڈ کا اور پھر نکاح کا، اس کے کچھ درس و فوائد ہے، اس کے کچھ مورلس اور لیسنس ہے۔ وہ یہ کہ پہلا ہے کہ ایک کامیاب تاجر جو ہوتا ہے، ایک کامیاب ٹریڈر جو ہوتا ہے، بزنس مین ہوتا ہے، اس میں اہم ترین جو صفات ہوتی ہے، اس کی ٹروتھ فلنس، اس کی سچائی اور اس کی صداقت، اس کی امانت داری، یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اور تجارت میں جو آپ ٹریڈنگ کرتے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، اس کی یہی دو اوصاف تھے،
یہی وہ دو وجہ تھی جس کی وجہ سے حضرت خدیجہ کو یہ آمادہ کیا کہ وہ اپنا حضرت خدیجہ اپنا تجارتی سامان اپنا بزنس آپ کے بہاف میں کرے. اور اس کے دو ریزنس یہی تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بزنس میں اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود آپ کے جو دو ریزنس تھے وہ ریزنس تھے کہ آپ بہت زیادہ آپ سچے تھے اور آپ امانت دار تھے. اس وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یہ چیز آمادہ کرتی ہے کہ آپ کے بہاف میں وہ بزنس کرے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس تجارت میں برکت دی آپ کو, اور ہر قسم کی خیر اور بھلائی کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے. پھر آپ کے ساتھ جو مشکل حالات تھے وہ دور ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ نے اس تجارت کے ذریعے آپ کے خیر و برکت کے لیے تمام طرح کے خیر اور بھلائی کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے. دوسرا یہ ہے کہ انسان کو پیسہ کمانے کے اعتبار سے تجارت ایک بہترین ذریعہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے اس کو قبول فرمایا کہ اپنے نبی کو جو سسٹیننس پرووائڈ کرے اس میں بزنس ایک نہایت آسان بنا دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے فنوں میں مہارت حاصل کی. آپ نے تجارت میں جو اس کے تجارت کا جو وہ ہوتا ہے اس میں آپ نے فن حاصل کیا, آپ اس میں ماسٹرز بنے, اور تاجروں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ کون سب سے اچھا تاجر ہے, تو آپ نے فرمایا کہ جو پہلا ہے کہ امانت دار ہو, مطلب امانت رکھتا ہو لوگوں کی, اور دوسرا یہ ہے کہ سچ بولنے والا تاجر ہو. تو اگر کوئی تاجر ایسا ہو, کوئی بزنس مین ایسا ہو جو امانت دار ہو اور سچ بولنے والا ہو, تو کل قیامت کے دن انبیاء, صدیقین اور شہداء کی معیت میں مطلب ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کون ایسا تاجر جو امانت دار ہو اور جو ٹرسٹ وردی ہو اور ٹروتفل ہو, تو وہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے. اور اس کے بعد روزی کے حصول کے لیے, ٹریڈ کے لیے, بزنس کے لیے, مسلمان کے لیے ایک باوقار پیشہ ہے. جو ٹریڈنگ ہے, جو بزنس ہے, مسلمان کے لیے ایک باوقار پیشہ ہے, اور مسلمان کو اس کو اختیار کرنا چاہیے. کیونکہ جو آدمی بزنس میں رہتا ہے وہ کسی دوسرے کے احکام کا پابند نہیں ہوتا, وہ کسی کے اندر سلیو کے جیسا کام نہیں کرتا, بلکہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. نہ وہ کسی کے ماتحت ہوتا ہے, نہ وہ کسی کا غلام ہوتا ہے, نہ وہ کسی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے, بلکہ دوسرے لوگ اس کے محتاج ہوتے ہیں, اور اس کے تجربات اور اس کی امانت سے وہ مستفید ہوتے ہیں. تو بزنس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنے فیصلے کے لیے, اختیار میں, اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کسی فیصلے کے یا کسی کی غلامی کے تعلق سے. تو ایک بہترین پیشہ ہے اس تعلق سے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق تھی. یہ جو نکاح ہوا تھا وہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک ایسی شریک حیات, مطلب ایک ایسی بیوی آپ کے لیے چنا جو ہر لحاظ سے آپ کے لیے مناسب ہو. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسی بیوی کو چنا جو ہر لحاظ سے آپ کے لیے کیا ہو, مناسب ہو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بوجھ اٹھائے, ہر بوجھ آپ کے لیے اٹھائے, آپ کے غموں کو وہ ہلکا کرے, آپ کو کنسول کرے, اور پھر نبوت کی ذمہ داریاں ادا کرنے میں آپ کے سپورٹر ہوں. مطلب ایسی ہو کہ جب آپ نبوت کی ذمہ داری ادا کریں تو وہ آپ کو سپورٹ کرے, کمفرٹ دے, اور آپ کو اسٹرینتھ پرووائڈ کرے, آپ کو انکریجمنٹ کرے, آپ کو آپ کے ریلیجیس ڈیوٹیز کو کرنے کے لیے انکریج کرے. اور نبوت کے ذمہ داریاں میں جب پریشانی کے عالم آئے, اس طرح کی مشکلات آئے, تو آپ کو اس میں پیار اور محبت کے ساتھ آپ کی زندگی بسر کرے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا ایک ایسی بیوی آپ کے لیے, ایک ایسی پائس اور گڈ وائف کے لیے جو ہر اعتبار سے آپ کو سپورٹ کرے. اس تعلق سے شیخ محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس تعلق سے کہ وہ عورتیں جو لوگوں کی زندگیوں کو کامیاب بنانے والی ہوتی ہیں, مطلب ہماری بہنوں کے لیے اصل میں ایک یہ یہاں پہ لیسن ہے. ہماری جو بہنیں ہیں ان کے لیے ایک لیسن یہ ہے کہ ہماری بہنوں کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک رول ماڈل ہے. وہ عورتیں جو ہماری بہنیں ہیں, جو جن کا نکاح ہو چکا ہے یا جن کا نکاح نہیں ہوا ہے, ابھی نکاح کرنے والی ہیں, یا جو خواہش رکھتی ہیں, ان کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک رول ماڈل ہے کہ کیسے وہ ایک مثالی زندگی قائم کر سکتی ہیں, کس اعتبار سے اپنے شوہر کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہوں گے, اور شوہر کی کس طرح سے سپورٹیو ہوگی. انبیاء اور رسول کے دل بڑے حساس ہوتے ہیں, جو پروفٹس ہوتے ہیں ان کے جو دل ہوتے ہیں بڑے حساس ہوتے ہیں, وہ لوگ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں, اور جس قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے وہ جستجو کرتے ہیں
وہ جس قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں اور جس قوم کے لوگوں کو وہ اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، اس قوم سے ان کو بڑی پریشانیاں ملتی ہیں، بڑی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر پروفٹ کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے کہ جب جب انہوں نے قوم کے لوگوں کو بلایا ہے تو قوم کے لوگوں نے ان کا انکار کیا ہے، اور انکار کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر مظالم ڈھائے ہیں، ان کو ٹارچر کیا ہر اعتبار سے۔ تو یہ سب پروفٹ کو ایسا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اپنے مقاصد کے لیے، جو ان کا مقصد ہوتا ہے اللہ کے دین کا پروپیگیشن، اس کے حصول کے لیے انہیں بھلائی کے راستے میں بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، بہت محنت کرنا پڑتا ہے، بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان کو اس نیت سے باقی لوگوں کے نسبت سے ایک ایسی شریک حیات کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کی زندگی میں محبت، الفت اور اتفاق اور اس طرح کی چیزوں سے ان کے دل زندگی کو خوش کر دے۔ مطلب آپ سمجھے کہ ایک ایسی، کیونکہ جتنا زیادہ مشکل حالات ہوتا ہے، مشکل کام ہوتا ہے، اتنا زیادہ آپ کو پھر ضرورت ہوتی ہے کنسول کی۔ تو ایسی بیویوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے لیے محبت اور الفت کا سامان ہو، اور وہ ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے، ان کے مشکل حالات میں کام آئے، ان کا سپورٹ کرے، ان کے دین کے ریلیجیس ڈیوٹیز کے کاموں میں انکریج کرے۔ یہ چیزیں ہماری بہنوں کے لیے بھی ایک نہایت اہم ہے کہ وہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو خاص کر کے ان کی زندگی سے وہ مورل حاصل کر سکتی ہے۔ اور یہ تمام اوصاف جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اندر موجود تھی، اور اس لیے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس میں نہایت عمدہ اور گہرے اثرات چھوڑے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے آپ حضرت خدیجہ کے رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمیشہ یاد کرتے تھے۔ وہ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے آپ کا ہر لمحہ، ہر قدم سپورٹ کیا، ہر اعتبار سے آپ کے ساتھ کھڑی رہی، آپ کا ساتھ دیا، مشکل حالات میں آپ کو سپورٹ کیا۔ اور ہماری جو بہنیں ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ ایسے حالات آپ کے سامنے آئیں، یا جب آپ کے شوہر ہوں یا جو لوگ آپ کے گھر میں دین کے کام کرتے ہوں، یا آپ کا شوہر جب ہو، تو اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، کیسے سپورٹ کرنا ہے، کیسے کنسول کرنا مشکل حالات میں بھی، مسئلے والے دن میں بھی۔ تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جو بایوگرافی ہے وہ اس کو پڑھیں، اور وہ اس سے اپنے لیے ایک رول ماڈل نکالے کہ کس طرح سے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کے لیے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بہیو کیا ہے، کوشش کرے کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ بھی اسی انداز میں، اسی طرح سے پیش آنے کی کوشش کرے، ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرے۔ تو یہ ہماری سسٹرز کے لیے ہے۔ اب جیسے دیکھیں ہمارے آج کے جو لوگ ہیں، وہ ان کے لیے رول ماڈل فیمنسٹ کوئی بن جاتی ہیں، تو کہیں ملالہ بن جاتی ہیں کہ وہ ملالہ ان کے لیے رول ماڈل بن گئی ہیں، تو کوئی ایسی فیمنسٹ بن گئی ہیں۔ نہیں، ہماری بہنوں کے لیے رول ماڈل جو ہوں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور صحابیات ہوں، جو اپنے زندگی کو، اپنے جان و مال کو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر قربان کرتی ہیں، اپنے شوہروں کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ وہ فیمنزم اور اس طرح کے غلاظت میں نہیں پڑتی ہیں، بلکہ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ اس کو بجا لاتی ہیں، دنیا چاہے کچھ بھی کرے۔ تو ہم بھی یہ چاہیے کہ ہماری اپنے گھروں میں اس طرح کے سیرت کا درس کا شروع کرے، جس میں اسلامی خواتین جو ہیں، صحابیات ہیں، ان کا درس کا معاملہ ہو، تاکہ ان کے اندر وہ ایز اے رول ماڈل کی طرح بنے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کیریکٹر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کی کیریکٹر، آپ کس طرح سے آپ کا پورا ایک بایوگرافی بہت ہی بریف میں ہم نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ایک اور جو مورل ہے اس میں یہ ہے کہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا ہم نے پڑھا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے جدائی ہو گئی تھی، اور اس کا صدمہ آپ کو برداشت کرنا پڑا تھا، اور جوانی کی عمر میں پہنچتے پہنچتے آپ کی جو شادی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ آپ کی جو دو بیٹے تھے، ان دونوں بیٹوں کی جدائی کا آپ کو غم سہنا پڑا تھا۔ وہ دونوں بھی آپ کے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا، وہ بڑے حکیمانہ ہوتے ہیں۔ مطلب ہم اس کو اپنے عقل سے سمجھتے ہیں کہ ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بڑا حکیمانہ ہوتا ہے۔ اللہ الحکیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ منشا تھا، یہ مشیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا بقید حیات نہ رہے، مطلب آپ کا کوئی بیٹا نہ رہے، تاکہ مستقبل میں کوئی نبوت کا دعوے دار بن کر اپنے آپ کو دوسروں کو آزمائش میں مبتلا نہ کر دے، ایسے حالات نہ پیدا ہو جائیں کہ اگر آپ کا بیٹا ہو تو پھر ایک معاملہ ایسا کریٹ ہو جائے نبوت کے دعوے داری کے تعلق سے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا۔ ایک انسانی خواہش بھی ہوتی ہے، اور یہ فطری تقاضوں کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ اس میں یہ حکمت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال مردانگی کو کسی کی عیب لگنے اور کسی کے زبان درازی کی ضرورت نہ ہو۔ پھر کم عمر میں ہی ان کو اپنے پاس واپس بلا لیا، تاکہ آپ کی ذات ان لوگوں
کے لیے اطمینان قلب اور حصول صبر کا وسیلہ بن جائے، جنہوں نے اللہ نے بیٹے عطا نہیں کیے ہیں یا عطا کر کے واپس لے لیے ہیں۔ مطلب ایسے کئی لوگ ہوں گے امت میں جس کو اللہ نے بیٹا عطا نہیں کیا، یا ایسے کئی لوگ ہوں گے جن کے بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، تو ان کے لیے یہ اطمینان قلب بن جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے، اطمینان قلب اور حصول صبر بن جائے، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے صبر سیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بیٹا دے کے اللہ نے بچپن میں لے لیا ہے۔ اور یہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہے تھی انبیاء پر۔ انبیاء کیونکہ رسول جو ہوتے ہیں، جو پروفٹس ہوتے ہیں، وہ شدید آزمائش کا سامنا کرتے ہیں، مطلب ان پہ جو آزمائش ہوتی ہے وہ عام انسانوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک طرح کی آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ اپنے پروفٹس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت ہے کہ نرم دلی اور رحم دلی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک حصہ بنا دیا جائے، کیونکہ اس طرح کے جب حالات سے ایک انسان گزرتا ہے، غموں کے حالات سے، تو انسان بہت حساس، بہت نرم دل، بہت رحم دل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ رہتی ہے کیونکہ قوم جو ہوتے ہیں نا، جب قوم آپ کی رہنمائی جب آپ کریں گے تو وہ سخت مزاج قوم ہوتی ہے، وہ تشدد ہوتے ہیں، وہ آپ کو بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں، تو آپ بدلے میں اگر سخت مزاجی دکھائیں گے یا تشدد دکھائیں گے تو وہ قوم ایسے پسند نہیں کرتی ہے۔ سخت مزاج اور تشدد پسند لوگ وہی ہوتے ہیں جن کی فطرت میں خود غرضی اور سنگ دلی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، تو ان کی ساری زندگی آسائشوں اور خوشحالی سے بھری ہو، انہوں نے کبھی کوئی دکھ نہ دیکھی ہو۔ لیکن جو انسان دکھ دیکھا ہوتا ہے نا، اس کی زندگی بڑی، ان کے اندر ایک نرمی آ جاتی ہے، ایک رحم دلی آ جاتی ہے، پھر وہ دوسروں کے ساتھ بھی بڑی نرمی اور رحم دلی کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایگو یا اس طرح کی جو ایک انا ہوتی ہے وہ ان لوگوں کے اندر آتے ہیں جو ہمیشہ دولت کے نشے میں چور ہوتے ہیں، تو ان کے اندر دیکھیے گا کہ ایک ایگو آ جاتا ہے ان جنرل۔ لیکن وہ انسان جو مصائب اور تکلیف سے گزرا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو کندن بنا دیتا ہے، کہ وہ اتنے مشکل حالات سے گزرتا ہے کہ وہ لوگوں کے درد کو، لوگوں کی پریشانیوں کو، لوگوں کے مشکل حالات کو سمجھتا ہے، پھر ان کے لیے غمزدہ ہوتا ہے، اور پھر ان کے ضرورت کے کاموں میں وہ آگے بڑھ بڑھ کے کام کرتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت الہی تھی۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے یہ بات ایک مسلمان پر عیاں ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی لذتوں کی فکر نہ تھی۔ مطلب ایک مسلمانوں پر عیاں ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کوئی جسمانی لذتوں کی کوئی فکر نہ تھی۔ اگر آپ دیگر نوجوانوں کی طرح صرف تسکین جسم و جاں کے لیے ہوتے تو پھر آپ کسی کم عمر کی عورت سے نکاح کرنے کی خواہش کرتے، اور آپ اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے نکاح کرنے کی خواہش نہ کرتے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی طرف سے شادی کا پیغام اس لیے قبول کیا کیونکہ وہ اپنے خاندان میں عزت اور شرافت میں اعلیٰ مرتبے کے حامل تھی، اور زمانہ جاہلیت میں بھی انہیں طاہرہ کے نام سے، عفیفہ اور طاہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ جب اسلام آیا نہیں تھا اس سے پہلے ان کو لوگ عفیفہ اور طاہرہ، پاک دامن اور پاک باز عورت کے نام سے جانتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی جو رد ہوتا ہے اورینٹلسٹ کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ جو اس طرح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی ہے حضرت خدیجہ سے، اس میں مستشرقین جو اورینٹلسٹ ہوتے ہیں اور جو سیکولر قسم کے اسلام کے دشمن لوگ ہوتے ہیں، ان کی زبانیں بند کر دی گئی ہیں، اور ان کے قلموں کو لگام لگا دی گئی، جنہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شادیوں کو موضوع بنا کر پیغمبر پر ایک، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شادی کے تعلق سے وار کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ دیکھیں گے کہ جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، جو اسلام دشمن ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کی ہے، پیش کرنے کی خواہش کی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلی معاشرے کے اندر بھی، جبکہ سوسائٹی کرپٹ ہے، مکہ کا معاشرہ کرپٹ ہے، جاہلی معاشرہ ہے، اس میں بھی آپ کی جو زندگی ہے، اس کے دن و رات کی جو ہے، اس میں نہایت پاک باز پرسنالٹی کے طور پر آپ نے اس کو گزارا ہے، اور اس کی گواہی مکہ کی جاہلی سوسائٹی بھی دیتی ہے۔ جب آپ جس زمانے میں رہ رہے تھے، اس زمانے میں آپ کے آس پاس ہر طرح کے گناہ کے کام ہوتے تھے، پورا سوسائٹی کرپٹ آئیڈیالوجی میں ڈوبا ہوا تھا، گناہ میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن آپ نے کبھی بھی ان غلط کاموں کی طرف نگاہ نہیں اٹھا کے دیکھا، اور آپ نے ایک ایسی عورت سے شادی کی جو کہ آپ سے عمر میں بڑی تھی قریب، اس میں اختلاف ہے کتنی بڑی تھی، کچھ کہتے ہیں 40 سال ہے، کچھ کہتے ہیں 35 سال ہے، تو تھوڑا اختلاف ہے اسکالرز کے بیچ میں، تو لیکن پھر بھی آپ سے بڑی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور آپ نے ان کی رفاقت میں زندگی بسر کی، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ رہی آپ کی زندگی میں، آپ نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا، اور نے نہ آپ نے کسی اور کو اپنے آنکھوں میں بسایا، اور حالانکہ موقع موجود تھے اور آپ کر سکتے تھے، کیونکہ وہ معاشرہ ہی ایسا تھا جہاں پہ ملٹیپل میرج ہے اور اس طرح کی برائیاں عام تھی، لیکن آپ کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی۔ تو یہ ایک جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔
اور آپ کی جوانی اسی میں گزری ہے، عمر کا درمیانی حصہ گزر گیا اور آپ جب 40 کے پلس کراس کیے ہیں، لیکن یہ شادی برقرار رہی ہے، اور حضرت ختیجہ قریب قریب 60 سال، کوئی روایت میں 65 سال کے قریب آتا ہے کہ آپ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 50ویں سال کے قریب تھی، 50 ایئرس میں آپ داخل ہو گئے تھے جب حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو چھوڑ کے گئی ہیں۔ اس عرصے میں آپ نے کبھی کسی دوسری عورت سے شادی کا سوچا بھی نہیں آپ نے، جبکہ 20 سے 50 سال کے درمیان آپ دیکھیں کہ ایک انسان پولیگیمی، سوسائٹی پوری پولیگیمس ہے، وہاں پہ ایک سے زائد شادیاں، ہم نے عرب کا پری اسلامک کلچر پڑھا ہے کہ وہاں پہ پولیگیمی یا ایک سے زیادہ شادی اس سے بہت عام تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح کا نہیں سوچا ہے، بلکہ یہ ان کا جواب ہے جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کیونکہ یہ جو ایج ہوتا ہے 20 سے 20 سال کے بعد کا، تو یہ ایک نوجوانی عمر کا ایج ہوتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں بھی نہیں سوچا، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں آپ نے کسی اور عورت سے شادی نہ کی، اور نہ کسی کوئی ہی لونڈی آپ نے خریدا۔ اگر آپ کی کوئی ایسی خواہش ہوتی تو آپ کے ایک اشارے پر، آپ کے ایک حکم پر، کیونکہ آپ کی ایک پرسنالٹی تھی پوری سوسائٹی میں، سینکڑوں عورتیں آپ کی نکاح میں آنے کو تیار ہو جاتی، لیکن آپ نے ایسی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی، تو یہ ایک جواب ہے۔ اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ اور باقی امہات المومنین سے نکاح کیا، اور ہر نکاح کی حکمت ہے اور اس کی وجہ تھی کہ جب ایک مسلمان اس پر غور کرتا ہے، جب اس ہر نکاح کے اوپر غور و فکر کرے گا، تو اس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت بڑھ جاتی ہے، اور آپ کے خلق عظیم کا اعتراف اس کے اندر اور مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان شاء اللہ تعالی ہم اس کو پھر ابھی پوائنٹ ٹو پوائنٹ دیکھیں گے کہ کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سوالات ہیں، جو اورینٹلسٹ جو ہیں یا جو سیکولر ہیں، جو کفار و مشرکین ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں، ان کا جواب ہم دینے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ ہم نے پچھلی بار وعدہ بھی کیا تھا۔ تو پہلا جو پوائنٹ ہے اس کو ہم غور کرتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں جو معاشرہ کرپٹ تھا، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے عرب کا معاشرہ کتنا زیادہ کرپٹ تھا، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک باز رہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر پہنچتے ہیں، تب آپ نہ شراب، نہ جوا، نہ زنا، جبکہ سوسائٹی میں بہت عام تھی، بہت کامن، بہت کامن، بہت کامن، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کے قریب تک نہیں بھٹکتے، کبھی بھی۔ اور ایک روایت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے وہ بیان کرتی ہیں کہ سوسائٹی میں اس وقت 4 طرح کے نکاح عام تھے، جو ہم نے پڑھا ہے بہت شروع کے لیکچرز میں، کہ اس وقت عرب کے معاشرے میں 4 طرح کے، ایک مرد اور عورت کے بیچ میں جو رشتہ ہوتا ہے وہ 4 طرح کا عام تھا۔ پہلا رشتہ جو ٹریڈیشنل میرج ہے، جو ہم سب جانتے ہیں، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، مہر کے عوض پہ ایک لڑکی سے نکاح کرتا ہے۔ ایک یہ نکاح جس کو ہم ٹریڈیشنل میرج کہتے ہیں، جو آج بھی قائم ہے ہمارے بیچ میں، اور ہر مذہب میں یہ ہے کہ ایک لڑکا ہوتا ہے، ایک لڑکی ہوتی ہے، ان کے بیچ میں نکاح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے میرج یہ تھے کہ عرب میں، مکہ میں غالباً براتھلس بہت عام تھا، اب اس کے اوپر جھنڈے لگے ہوتے تھے، فلیگ، جو یہ بتاتا تھا کہ جو بھی اس میں انٹرسٹڈ ہو، آپ آ کے یہاں پہ براتھل میں آ کے آپ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے ریلیشن شپ تھے، اور اس سے بچے جو پیدا ہوتے تھے وہ اس آدمی کا گنا جاتا تھا۔ پھر ایک طرح کی شادی ایسی تھی کہ جس میں ایک عورت ہے، وہ قریب 10 مرد کے ساتھ سوتی ہے، اور اگر وہ پریگننٹ ہو جائے گی اور بچہ گنے گا، تو ایک آدمی کو بلایا جاتا تھا جو بچے کی شکل پہچان کے باپ کو پہچان لیتا تھا، تو اس کو بلایا جاتا تھا، پھر وہ باپ پہچانتا تھا، اور باپ پہچاننے کے بعد کیا ہوتا تھا کہ وہ اس کو قبول کرنا پڑتا تھا۔ ایک اور شادی یہ تھی کہ ایک 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 اس طرح کی شادی تھی کہ ایک انسان اپنی بیوی کو الاؤ کرتا تھا کہ وہ کسی نوبل آدمی کے یہاں سوئے، تاکہ جو بچہ پیدا ہو نوبل لینیج کا بچہ پیدا ہو۔ تو یہ ایسا انوائرمنٹ ہے، اتنا کرپٹ انوائرمنٹ اس وقت تھا، اور مرد، ینگ مرد جو تھے، نوجوان مرد اور نوجوان عورت کے ساتھ حرام ریلیشن شپ بہت کامن تھی، بہت زیادہ کامن تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوانی کے عمر میں بھی اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت فرمائی کی، حتیٰ کہ مشرکین بھی، کفار بھی، اورینٹلسٹ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کرپٹ ایریا میں بھی، کرپٹ ماحول میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیسٹ رہے، پاک دامن رہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی ہے 15 ایئرس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال زیادہ بڑی تھی غالباً۔ اس میں نے اختلاف بتایا ہے کہ روایات ہیں، خیر ہم اس پہ نہیں جاتے ہیں زیادہ ڈیپ میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، حضرت ختیجہ کی عمر کیا تھی۔ کچھ 35 کہتے ہیں، جس میں میں نام بس بتا دیتا ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے 35 کے تعلق سے لیا، اور جو 40 کی روایت ہے وہ الواقدی نے نقل کیا ہے، ابن کثیر، ابن حجر، ان لوگوں نے
یہ مانا ہے کہ 35، خیر ہم اس پہ نہیں جاتے، لیکن پھر یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی، حضرت خدیجہ کی جو عمر تھی وہ آپ سے بڑی تھی، تو آپ نے ایک اپنے سے بڑی عمر کی عورت کو سلیکٹ کیا ہے نکاح کے تعلق سے، اور وہ بھی ڈائیورسڈ۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم ایک بنی ہاشم کے ایک نوبل فیملی سے بلانگ کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے لیے جو لڑکی پسند کی وہ ہم نے بتایا کہ وہ ایک نوبل فیملی سے پسند کی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جو لقب ملا ہوا تھا وہ یہ لقب ملا تھا کہ آپ طاہرہ ہیں، آپ عفیفہ ہیں، مطلب آپ پاک دامن ہیں اور پاک باز ہیں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک 50 سال کے ہوئے، 50 ایئرس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے ہیں، اور آپ کی عمر جب 50 سال ہو جاتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایک انسانی ہے اس عمر میں، ایک انسان کے اندر عورت کی خواہش نہیں ہوتی ہے، جو خواہش 20 سال 25 سال کی عمر میں ہوتی ہے کہ وہ نکاح کرے، وہ اپنا گھر بنائیں اور شادی کرے، لیکن 50 سال کی عمر میں وہ خواہش انسان کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہے ہیں، بڑی خوشی کی میرج رہی ہے، بہت ہیپی میرج رہی ہے، اور آپ نے کبھی بھی انٹینشن ظاہر نہیں کیا کسی اور سے نکاح کرنے کے تعلق سے، آپ نے نہ کبھی یہ آئیڈیا آپ نے بیان کیا ہے، کوئی ہمیں یہ سند، کوئی رپورٹ ہمیں یہ نہیں ملتی، کوئی روایت ہمیں یہ نہیں ملتی ہے کہ اس تعلق سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال سے عمر سے لے کے 50 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہیں، یہ کلیئر انڈیکیشن دیتا ہے، اور ان لوگوں کے تھاٹس پروسیس اور ان لوگوں کے آرگومنٹ کو یہ کمپلیٹ ڈسٹروائے کرتا ہے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال سے 3 سال تک قریب نکاح نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور عورت سے نکاح کیا ہے جو خود ویڈو تھی، وہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ، وہ خود ویڈو تھی، اور ان سے نکاح کرنے کے جو ریزنز تھے وہ یہ ریزنز تھے کہ حضرت سودا جو تھی وہ ابیسینیا کی تھی، وہ مکہ آئی تھی، اور ان کے جو شوہر تھے وہ انتقال کر چکے تھے، تو آؤٹ آف کیئر مطلب انہوں نے اپنے کمپینین کے کیئر میں ان سے نکاح کیا، ان کے شوہر انتقال کر گئے تھے اور ان کی عمر بھی خود زیادہ تھی، تو تاکہ وہ ان کے لیے پرووائڈ کر سکیں، اور ان سے آپ نے نکاح کیا، اور ان کی بھی ایج بہت زیادہ تھی، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ جو ہے وہ حضرت عائشہ کو اپنی جو راتیں ہوتی ہیں کانٹیکٹ وہ دے دیتی ہیں، کیونکہ ان کی ایج بہت زیادہ تھی۔ اور پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیوں کیے لاسٹ 10 سالوں میں؟ دیکھیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 13 سال کی زندگی ہے مکہ کی اور مدینہ کی شروعات کی زندگی، اس میں آپ نے نکاح نہیں کیا ہے، لیکن آخری کے 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نکاح کیا ہے، اور جب آپ کا انتقال ہوتا ہے تو آپ اس وقت 9 آپ امہات المومنین، آپ 9 ویڈوز تھیں آپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں، تو ایسا کیا چینج ہوا؟ 25 سال سے 50 سال کے بیچ میں آپ نے صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کیا اور کوئی انٹینشن ظاہر نہیں کیا ہے، لیکن 10 سال کی عمر میں آپ نے قریب قریب اور شادیاں کی ہیں، اور پھر 9 جو ویڈوز ہیں، اس کے کیا ریزن؟ تو علماء اس پر بیان کرتے ہیں، پہلا ریزن تھا وہ ہے الائنس ود ڈفرنٹ ٹرائبس، سب سے پہلا ریزن، اس وقت ٹرائبس کا زمانہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میرج لائف کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی آگے جب آئے گا جیسے جیسے، تو ہم جب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف پر جب آپ کمپریہنسولی غور و فکر کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی پوری اپنے آپ کو اپنا پورا ایفرٹ ڈیووٹ کیا تھا، اور وہ تھا کہ اسلام کو پروموٹ کیا جائے، اسلام کو پروموشن کے ہر راستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنے تھے، اور آپ کا جو یہ ڈیسیزن تھا میرج کا وہ بھی ان اسلام کے بینیفٹ میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو بھی کیا ہے، جو بھی انٹینشن کیا ہے، وہ سب کو سب اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا ہے، انہوں نے کسی بھی ہیومن ڈیزائر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے نہیں کیا ہے، بلکہ وہ کام کیا جس سے اللہ پلیز ہو، سب سے پہلے وہ تھا۔ تو ان کے جو میرجز ہیں اس کو ہم اس نظر سے دیکھیں گے، اور انہوں نے کچھ میرجز اسی لیے کیے تاکہ وہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ ٹرائب کے ساتھ ایک ریلیشن قائم کر سکے، اور اس ہوتا کیا تھا اس زمانے میں کہ جس ٹرائب کے ساتھ آپ کی رشتہ داریاں ہوتی تھی وہ ٹرائب پھر آپ کا الائی بن جاتا تھا، وہ آپ کے خلاف نہیں ہوتا تھا، اور تو یہ ایک بڑا ریزن تھا رشتہ داری قائم کرنے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں دوسرے الگ اس زمانے میں یا اس کے بعد کے زمانے میں بھی جب دیکھیں گے تو یہ جو میرجز کے بنیاد پر ایک ریلیشن شپ قائم ہوتا تھا ٹرائبس کے بیچ میں، تاکہ ڈفرینٹ ٹرائبس جو ہے وہ اسلام کے قریب آ جائے، رشتہ داری ہوتی ہے تو پھر بات آسانی سے سنی جاتی ہے اور ایک عزت کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تھا تاکہ بنو مستلق کا جو پورا ٹرائب تھا وہ مسلمان ہو گیا اس نکاح کے بدولت میں۔ اور پھر ایک اگلا پوائنٹ ہے کہ آپ اپنے کمپینین کے کیئرنگ کے لیے آپ نے ایک نکاح کیا، جیسے حضرت سودا کا اگزامپل ہم نے لیا۔ اس کے بعد
کچھ کلوزسٹ کمپینینس تھے ان کے ساتھ آپ نے ٹائی کو اسٹرینتھ کرنے کے لیے کیا، جیسے کچھ کلوزسٹ کمپینین ہیں ان کے تعلق سے ایک اسپیشل گروپ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کے ساتھ آپ نے ایک اسٹرانگر ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے اور صرف اسلامک بردرہڈ نہیں بلکہ فیملی ٹائز مضبوط کرنے کے لیے بھی یہ کام کیا۔ آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کے کمپینین 23 سال کوئی ساتھ رہا ہے، تو ان کے بیچ میں کیا بانڈ ڈیولپ ہوا ہے، سبحان اللہ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے میں آپ کے ساتھ رہیں، چاہے وہ آسانی کا معاملہ ہو، وہ آپ کے ساتھ سختی کا معاملہ ہو، چاہے وہ میدان جہاد ہو یا پھر پیس ٹریٹی کے معاملات ہو، یا آپ کے ساتھ ساتھ کھانا ہو یا آپ کے ساتھ ساتھ ٹریول کرنا ہو۔ تو صحابہ کا یہ جو ریلیشن شپ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بہت اسٹرانگ تھا۔ ہم جب مدینہ ایرا میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم جب دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کس طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہیں تو لاس جو ہوتا ہے، مطلب پیپل آف مدینہ کے کا جو لاس ہے، جو لوگ وہ اظہار نہیں کیا جا سکتا، اس کو ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تھے وہ ریلیشن شپ جو تھا کلوز کمپینینس کے بیچ میں اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نکاح کیا، اور پھر اپنی بیٹی کو حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا، اور آپ نے کہا کہ اگر میرے پاس 99 بیٹیاں ہوتی تو میں سب کو عثمان بن عفان ایک ایک کر کے، اگر سب ایک کے بعد ایک جاتی تو عثمان بن عفان کو دیتا۔ تو یہ ایک ریلیشن شپ آپ اپنے کلوز کمپینین کے ساتھ فیملی ٹائز میں بدلنا چاہتے تھے۔ اگلا پوائنٹ یہ تھا کنویئنگ دا ریلیجن، نمبر 4 یہ ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ریلیجن کو کنوے کرنا۔ ہم یہاں پہ ہیں ٹو فالو دا سنہ آف صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا سننا تھا کہ وہ صرف وہ ایک اسٹیٹس مین بھی تھے، ایک سننا ہے وہ ٹیچر بھی ہے، وہ امام بھی ہے، وہ ملٹری لیڈر بھی ہیں، وہ فیملی مین بھی ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہنڈریڈز آف کمپینینس ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایز اے اسٹیٹس مین، ہنڈریڈز آف کمپینینس ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملٹری لیڈر کیسے طرح کام کیے ہیں، کیسے ایکٹ کیے ہیں، وہ ہم تک پہنچائے ہیں۔ وی ہیو ہنڈریڈز آف کمپینین جو ہمیں بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ٹیچر، ایز اے امام۔ تو ان کے فیملی لائفs کو بتانے کے لیے کہ ان کی فیملی لائفs کے ہر پہلو پہ غور و فکر کرنے کے لیے کتنے لوگ ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو زیادہ بچے ہیں نہیں، جو تھے وہ فوت کر گئے، صرف فاطمہ رضی اللہ عنہ تھی۔ تو وہ کہاں سے پتہ چلتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ باہر کیسے آتی، وہ لوگوں تک کیسے پہنچتا، ان کی فیملی لائف ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ ایک سے زائد شادی ہے کہ ہر پرسپیکٹ، ہر ایسپیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننے کے لیے، ایک یہ ریزن اسکالرز دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے پھر حضرت ابو ہریرہ جو ہے، غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے روایت ہے کہ آپ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے جو ان کے وہ جو روایت کرتی ہے اتنی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے، فیملی لائف کے تعلق سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیملی لائف ہے وہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہے ان کے سننا میں سے، کیونکہ یہ ہم میں سے ہر کوئی کو ریلیٹ کرتا ہے۔ دیکھیں ہم میں کا ہر کوئی امام نہیں ہے یہاں، ہم میں کا ہر کوئی یہاں پہ ملٹری لیڈر نہیں ہے، ہم میں کا ہر کوئی یہاں پہ اسٹیٹس مین نہیں ہے، ہم میں کا ہر کوئی یہاں پہ ٹیچر نہیں ہے، لیکن ہم میں کا ہر کوئی یہاں پہ فیملی مین ضرور ہے، اور ہم میں کا ہر کوئی نہ کوئی فادر ہے، کوئی بردر ہے، کوئی سن ہے، کوئی ہسبینڈ ہے، کوئی نہ کوئی تو فیملی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو ہم اپنے فیملی لائف کے ساتھ کیسے زندگی گزارے، ان کے ساتھ ہمارے کیسے معاملات ہونے چاہیے، تو یہ ہمیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو مل رہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایز اے فیملی مین تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملٹیپل وائفز ہیں، تو وہ یہ چیز ہم تک پہنچاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف میں آپ کیسے ایکٹ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرتے تھے، اپنے سرونٹس کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرتے تھے، وہ کیسے کھاتے تھے، کیسے پہنتے تھے، وہ اپنا وقت گھر میں کیسے بتاتے تھے، گھر میں عبادت کیسے کرتے تھے، رات میں کیسے عبادت کرتے تھے، یہ سب جو چیز ہمیں پتہ چلی ہے وہ سب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز، آپ امہات المومنین کے تھرو ہمیں پتہ چلی ہے۔ تو یہ بلکہ عبادہ کے تعلق سے بھی، آپ کے رات کے عبادہ کے تعلق سے سب کچھ ہم تک جو پہنچا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وائفز کے تعلق سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو ملٹیپل وائفز تو یہ ہے کہ کیا ہے کہ کمپنسیٹ کرنے کے تعلق سے کہ اگر کوئی ایک بات بھول جائے تو دوسرا یاد رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یو ہیو مور دین ون چین آف نیریشن، مطلب کہ آپ کے پاس ایک سے زیادہ دوسرے چین آف نیریشن ہو۔ تو جب کوئی بات ایک سے زیادہ چین آف نیریشن کے ساتھ آتی ہے، تو جیسے 3 چین آف نیریشن، تو اس کو ڈسکریڈٹ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں ایک سے زیادہ پرسن انوالو ہے، یہ اصول حدیث کا ایک معاملہ بھی۔ تو جب یہ بات آتی ہے تو اس کو ڈسکریڈٹ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، اور نبی کا یہ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک
زندہ قرآن کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا قرآن کو سمجھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کو کوئی دیکھ لے تو سمجھ میں آ جائے کہ قرآن کیا ہے. قرآن کو اگر جاننا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لے. تو یہ بہت ضروری تھا کہ جس طرح سے قرآن کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے, جس طرح سے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت لی ہے کہ قیامت تک اللہ اس کی حفاظت کرے گا, اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی آپ اللہ نے پروٹیکٹ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے, جو انٹرپریٹیشن آف قرآن ہے, وہ بھی ہمیشہ پروٹیکٹ رہے. اور یہ صحابہ کے تھرو ہوا ہے. اور جو یہ سب معاملہ تو ہوا ہے, لیکن ان کے فیملی لائف کو کون ڈسکرائب کرے گا؟ ان کے فیملی لائف کو سب سے بہتر اگر کوئی ڈسکرائب کر سکتا ہے تو وہ ان کی وائفس ہیں. تو امت دیکھیں کہ کرٹیکل بہت یہ ہم ایز اے امتی کے لیے, ہم تمام کے لیے یہ بہت کرٹیکل ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو جو ہم تک جو حدود لگائے گئے ہیں 4, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا 4 سے زیادہ, اور اللہ نے ان کو یہ الاؤ کیا تھا. یہ ایک اسپیشل سرکمسٹانسز اور اللہ کا حکم ہے, اور اس کی وجوہات جو ہم نے بیان کیے. تو ایک یہ بات رہی تھی کہ جو الزامات اورینٹلسٹ لگاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. اور مسلمانوں کے لیے رسپانس یہ ہے, اس میں مسلمان 2 طرح کے پیپل ہوتے ہیں اس میں اٹیک کرنے میں. ایک وہ ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں, ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیسے کر دیا. تو ان کے لیے رسپانس یہ ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیا ہے وہ صرف اللہ کے حکم سے کیا ہے. آپ نے اپنے نفس کی بنیاد پر, اپنے خواہشات کی بنیاد پر کوئی کام نہیں کیا. تو ایز اے مسلم اگر آپ اللہ کے کمانڈ کو بلیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, اگر کرتے ہیں تو بس ختم معاملہ. آپ یہ جان لیں کہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایکسیپشنل سچویشن ہے اور اللہ کا حکم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ سنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ ایک 4 سے زیادہ شادی کریں گے, معاملہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک مسلمان کے لیے بس اتنا ہی جواب ہے, اس کے لیے بہت زیادہ رسپانس نہیں کرنا. لیکن اگر کوئی کفار ہے جو مسلمان نہیں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرتا ہے اس ایکٹ کو لے کے, اور ایکیوز کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور حضرت عائشہ کے تعلق سے, ان تمام چیزوں کے تعلق سے, تو اب کیا ہے کہ یہ دیکھیں یہ ایشو جو آتا ہے حضرت عائشہ کے تعلق سے کہ ایج کم کے تعلق سے, کہ ایج کم میں ہوا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے یہ نکاح تو کفار اس کے بعد بھی اٹیک کرتے ہیں. یہ ایک طے بات ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں بھی کیا ہوتا تو تب بھی کفار اٹیک کرتے ہیں, کیونکہ ان کا مقصد شادی کا نہیں ہے بلکہ ان کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹیک کرتا ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ ایک کی یہ ڈیوائنلی انسٹرکٹیڈ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو ایک بات آتی ہے کہ بھائی آپ جیسا کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, تو تھوڑا اسٹرینج ہے. تو یہ 2 میرجز جو ہے, ایک میرج حضرت زینب کے تعلق سے اور ایک میرج حضرت عائشہ کے تعلق سے ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسٹرکٹیڈ ہے. تو رسپانس یہ ہے کہ ہم وی نیڈ ٹو دین ڈسکس دا ایشو آف ویدر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از اے پروفیٹ اور ناٹ. جب اس طرح کی بات کوئی کفار یا کوئی مشرکین کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, تو سب سے پہلے ہم ان کا جواب دینے نہ لگ جائیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا تھا, دیکھو ایسا. سب سے پہلے ہم یہ ان سے ڈسکشن کریں, اس کو فاؤنڈیشن پہ لے کے آئیں. کوئی مشرکین ہے, کوئی کفار ہے, کہ دیکھیں سب سے پہلی بات کہ کیا آپ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پروفیٹ ہے کہ نہیں ہے, مطلب کرتے ہیں کہ نہیں ہے, پہلا سوال ہوگا. تو اگر آپ کرتے ہیں کہ اف ہی از اے پروفیٹ آف صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم کو اللہ کے حکم میں اللہ کیا چاہتا ہے اس پہ سوال کرنے کا کوئی حق نہیں. اگر ہم اسٹیبلش کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ ہیں لوگوں کے سامنے, جو آرگومنٹ ہم سے کرتا ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدوائی زندگی پہ سوال کھڑا کرتا ہے, تو ان سے یہی سوال کرے, بیسک جواب دینے نہ لگ جائے بلکہ یہ سوال کرے کہ کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے کہ نہیں. اگر ہم ان کے سامنے یہ بات اسٹیبلش کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر وہی آتی ہے اللہ کی طرف سے, اور آپ وہی کام کرتے ہیں جو کام اللہ نے آپ کو کرنے کا حکم دیا, تو معاملہ ختم ہو گیا. اللہ نے اگر حکم دیا کہ تم دیوار کے طرف کھڑے ہو جاؤ ایک پیر اٹھا کر کے ہوا میں جب تک تم نہ مر جاؤ, تو ہم سوال نہیں کر سکتے اللہ کے حکم سے اللہ نے ایسا کیوں کہہ دیا, کیونکہ اللہ کا حکم ہے, ختم معاملہ. ہم اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتے, اور میں کون ہو سکتا ہوں اللہ کے حکم کے خلاف جانے کا. اللہ اون کرتا ہے, میں کچھ اون نہیں کرتا ہوں. میرا ہر کچھ اللہ اون کرتا ہے, میری کوئی حیثیت اپنی نہیں ہے. اور اللہ کی طرف سے جو حکم آ جائے گا تو میں اس کو بس مین آن تسلیم کر لوں گا. تو یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے کہ جب اینیمیز آف اسلام جو مشرکین ہیں, جو اورینٹلسٹ ہیں, جب اٹیک کرتے ہیں حضرت عائشہ کے تعلق سے, نکاح کے تعلق سے, تو ایک بات سمجھ لیں مسلمانوں کے تعلق سے, ایک بات ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ اگر وہ چیز نہ بھی ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نہ بھی کرتے, تب بھی وہ اٹیک کرتے, وہ کنٹینیو اٹیک کرتے, کیونکہ وہ اسلام میں بلیو نہیں کرتے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بلیو نہیں کرتے, ان کے میسنجر شپ میں بلیو نہیں کرتے ہیں, وہ یہ بلیو نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے. تو ان سے بحث کرنا بیکار ہے, یہ پوائنٹ لیس ٹو آرگیو آن دا پوائنٹ آف عائشہ, بیکاز دیر از اے میجر پرابلم.
یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان سے بحث کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو بات پہ پوائنٹ ہوتا ہے، یہ بحث بیکار ہے، پوائنٹ لیس ہے، وہ مانیں گے نہیں، کیونکہ میجر پرابلم یہ ہے کہ وہ اس کو ایکسپٹ کرنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں سمجھنا ہے کہ اس طرح جو الزامات لگتے ہیں تو ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے. جو بحث ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کے نبی کو رسول مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. اگر مانتے ہو اور ہم اس بات کو ان کے سامنے پروف کریں گے کہ اللہ کے رسول، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ کے رسول ہے، تو ایک بار اگر یہ پروف ہو گیا کہ اللہ کے رسول ہے تو معاملہ ختم. کیونکہ جب رسول ہے ان کے اوپر وہی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا بلکہ وہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی جو وہی ہے اس کی طرف سے بولتا ہے، تو معاملہ ختم ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی ایکشن ہے، چاہے وہ کسی سے نکاح کرنے کے تعلق سے ہو، جہاد کرنے کے تعلق سے ہو، واٹ ایور دا ایکشن، وہ سب اور سب اللہ کی طرف سے حکم کا ہے. تو یہاں پر سوال اور جواب کا معاملہ ختم نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی مسلمان سوال کرتا ہے تو ان سے یہی سوال کیجیے کہ تم نبی کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، ختم ہو گیا معاملہ. تو ہمارا مسلمان کا ایک طبقہ یہ ہے کہ وہ ہندوؤں اور عیسائیوں اور کرسچنوں کے جو الزامات لگتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہاں پر جواب دینے لگ جاتے ہیں. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، کیونکہ آپ ان کے ایگو کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے. آپ سے بتائیے کہ یہ الزام کب سے لگ رہے ہیں، اور ہمارے کتنے علماء نے اس پر کتابیں لکھ دی ہیں، کتنے آرٹیکلز لکھے جا چکے، لیکن کیا ہوا، کیا اثر ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے. جن کو ماننا ہوتا وہ مانتے، جن کو نہیں ماننا ہوتا نہیں مانتے. تو ہم ان سے جو بحث کرے وہ پوائنٹ پہ بات کرے، جو بیسک پوائنٹ ہے، اور وہ پوائنٹ ہے کہ اللہ کے الہیت پر، اللہ خدا ہے، اس کو مانا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مانے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا پوائنٹ ایزی ہو جائے گا اور آپ ٹریپ میں نہیں پھنسیے گا. اب دیکھیں ایک اور چیز ہے، اللہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب الزام لگا رہے تھے لوگ مکہ میں، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے سورہ الانعام میں ورس نمبر 33. ایک منٹ میں اس کا نکالا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں قریش کے لوگ آپ کے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال جو ہیں، ان کی جو بولی ہے وہ آپ کو پریشان کرتی ہیں، آپ کو سیڈ کرتی ہے، آپ کو مغموم کرتی. سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے ہیں، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. تو اصل میں ان کی دشمنی آپ سے نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان مت ہوئیے، بلکہ ان کی دشمنی تو اللہ سے ہے. آج سے 40 سال تک انہوں نے آپ کو آمین اور صادق کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ 40 سال تک انہوں نے آپ کی عزت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ 40 سال تک آپ کو اپنے معاملے میں جو بات آپ کہہ دیتے تھے اس کو رسپیکٹ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ لیکن جیسے ہی آپ نے اللہ کے کلمے کو بلند کیا ہے، یہ آپ کے مخالف ہو گئے. تو ان کا جو جھگڑا ہے وہ آپ سے نہیں ہے، ان کا جھگڑا توحید سے ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہے. آپ جس دن اس توحید کو چھوڑ دیجیے گا، اس دن یہ آپ کو پھر سے آمین اور صادق ماننے کو تیار ہو جائیں گے. تو یہ آپ کو ڈس بلیف نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ کے میسج کا ڈس بلیف کر رہے ہیں. یہ آپ کو اسی لیے اٹیک کر رہے ہیں کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ کی پرسنالٹی پہ جو اٹیک ہو رہا ہے یہ اس لیے نہیں کہ آپ کی پرسنالٹی ہے، بلکہ یہ اس لیے کیونکہ آپ اللہ کے میسج کو کنوے کر رہے ہیں. اور یہ اٹیک آپ کی بنیاد پر اس لیے ہے کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو یہ بات اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا ہے کہ آپ سے پہلے کے پروفیٹس جو گزر چکے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے معاملات پیش آئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کو بھی یہی تکذیب، ان کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات آئے ہیں. سو انہوں نے اس پر صبر ہی کیا ہے اور ان کی تکذیب کی گئی ہے اور ان کو ایزا پہنچائی گئی ہے، ان کو ہارم کیا گیا ہے، یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی ہے. اور اللہ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور اللہ کے پاس بعض پیغمبروں کی بعض خبریں پہنچ چکی ہیں. تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں کنسول بھی کر رہا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ نیا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ پہلے کے جو پروفٹس ہیں انہوں نے بھی جب حق کی بات بولی تو ان کے لوگوں نے ان کو نقصان پہنچایا. تو آپ کے ساتھ جو دشمنی ہے، تو ہم مسلمان کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو مشرکین، جو اورینٹلسٹ اور جو سیکولرس ہیں، ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے کسی سے شادی کر لی، آپ ان کے سامنے دلائل کے انبار لگا دیں گے، وہ نہیں ماننے والے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کی دشمنی کی بنیاد رسالت ہے، ان کی دشمنی کی بنیاد اللہ کے خلاف ہے. تو ہمیں اسی بنیاد پر ان سے بحث کرنا ہے. ہم میں کا ہر کوئی لگ جاتا ہے ایکسپلین کرنے میں کہ دیکھیے نہیں، ایسی شادی ہوئی تھی، اس وقت کا ماحول ایسا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ریگستان کا ماحول تھا، تو لڑکیاں جلدی بلوغت پہ پہنچ جاتی تھی. یہ سب بے فائدہ ہے اگر آپ ان کے سامنے پیش کریں گے، اللہ کہ آپ ان کے سامنے رسالت اور وحدانیت پر بحث کریں. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہوئے حضرت عائشہ سے، اس کے کئی بینیفٹس ہیں، کئی سگنیفیکینس ہیں.
اور اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے اس امت کے اوپر کہ آپ کا جو نکاح ہوا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، یہ کیسے امپورٹنٹ ہے؟ تو سب سے پہلا اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا بلیسنگ ہے ہم مسلمانوں کی طرف سے. ایک بار پھر سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا بلیسنگ اللہ کی ہمارے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہوا ہے. اور اس پرٹیکولر میرج سے نا کچھ لوگوں کے اندر ایک ان کے دلوں میں ایک وہ پیدا ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، ایک بیماری پیدا ہوتی ہے، ایک ڈاٹ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی ایک لڑکی سے نکاح کیا، لیکن یہ نہیں جانتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکاح نہ ہوتا تو پھر کیا مسائل کھڑے ہوتے ہیں. سب سے پہلا ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ ان کا جو ذہانت تھا وہ اسکالر والا ذہانت تھا، اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انفارمل ریلیشن شپ تھا. ان کا جو ذہن تھا وہ مائنڈ اسکالر والا تھا، وہ بہت برائٹ مائنڈ تھی، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھی. اور جو ان کا نیچر تھا ان کے تعلق سے کہہ رہی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اپنے بارے میں کہ دا کمپینین آف رسول اللہ علیہ وسلم، جو حدیث سنتے تھے اور وہ اس کو ترنت فالو کرتے تھے، مطلب سنا اور فالو کیا، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی تھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور بیوی کے ساتھ ساتھ سب سے چہیتی بیوی ہیں، تو ایک انفارمل ریلیشن شپ تھا. اور صحابہ کرام کا کیا تھا کہ ایک فارمل ریلیشن شپ تھا. صحابہ کرام سوال آپ سے سب سے نہیں کرتے تھے زیادہ، مطلب ایک عزت کا ایک معاملہ ہوتا تھا. تو آپ خاموشی اختیار کرتے تھے، آپ انتظار کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلین کریں اس کو. لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کیونکہ ایز اے انفارمل ریلیشن ہے، ایک بیوی کا معاملہ ہے اور اس کے ساتھ اور سب سے چہیتی بیوی، تو آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے تو میں اس میں فردر ایکسپلینیشن کے لیے سوال پوچھتی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالات کا جواب دیتے تھے، اور باقی جو بہت زیادہ ریسپیکٹفل ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کا سوچتے بھی نہیں تھے. اس کی وجہ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت عائشہ کے ساتھ ریلیشن شپ تھا، اس بنیاد پر، اس ریلیشن شپ کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال پوچھتی تھے اور آپ کا جواب دیتے تھے. تو ایک بات ہے جو ہم نے بات کی تھی، یاد ہے اگر آپ کو، عمرو بن عاص کے تعلق سے رضی اللہ عنہ، کہ جب وہ فرماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہاؤ مچ ہی لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ہوا کہ جب وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھ سے یہ پوچھو گے اتنے سال کی زندگی کے بعد کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپلین کرو، مجھے ڈسکرائب کرو، تو میں نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ میرے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں اتنی محبت تھی، میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا میں ایڈمائر کرتا تھا، اتنا رسپیکٹ کرتا تھا کہ میں اتنے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں لیکن میں نے کبھی نظر بھر کے آپ کو نہیں دیکھا ہے. ایک عزت کی ایک ڈیپ رسپیکٹ میرے اندر تھا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نگاہ بھر کے نہیں دیکھا ہے. عمرو بن عاص جب اسلام قبول کیے اور اس کے کتنے سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ میں اتنا لیول آف محبت رسپیکٹ ہے میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے دل میں کہ میں نے کبھی بھی نگاہ بھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، میرے اندر یہ پیدا ہی نہیں ہو پائی کہ میں ان کو نگاہ بھر کے دیکھوں. لیکن یہ کام کون کر سکتا تھا سب سے اچھے سے؟ وہ حضرت عائشہ جو کہ ینگ تھی اور اس وقت پلے فل ایج تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کلوز ریلیشن شپ تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے تو وہ سوال کرتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ آرگیو کرتی تھی جو کوئی اور افورڈ نہیں کر سکتا تھا کرنے کو. تو ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اس تعلق سے. لیکن اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو مائنڈ تھا وہ ایک اسکالر مائنڈ تھا، تو ون آف دا گریٹسٹ اسکالر آف اسلام وہ بنی ہے. اور جو ٹاپ نیریٹر آف حدیث ہے، حدیث کو جو نیریٹ کرنے والوں میں، ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹاپ نیریٹر، ٹاپ 7 نیریٹر جو حدیث کا آتا ہے کہ کون کون ہے، اس میں حضرت عائشہ کا بھی نام ہے. اور حضرت عائشہ اس میں چوتھے نمبر پر آتی ہے. چوتھے نمبر پہ سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، اس کے بعد عبداللہ ابن عمر، پھر انس بن مالک، اور فورتھ نمبر پہ حضرت عائشہ آتی ہیں جو 2200 حدیث کے راوی ہیں. تو سوچے کہ ڈفرنس دیکھیے، رینک 4، رینک 3 اور رینک 2 میں، رینک 4 اور رینک 3 اور رینک 2 میں زیادہ ڈفرنس نہیں ہے، 2600 2500 2200 کا ایسا ڈفرنس ہے، تو بہت زیادہ ڈفرنس نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کسی بھی فقہ کی کتابوں کو پڑھیں تو اس فقہ کی کتاب میں بغیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نام سے گزرے ہوئے آپ نہیں پڑھ سکتے، چاہے کسی بھی حنفی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، بغیر حضرت عائشہ کے نام سے گزرے ہوئے آپ اس فقہ کی کتاب کو پورا نہیں کر سکتے. تو ہم اتنا کچھ حضرت عائشہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اسے سیکھیں. اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور یہ ایک ڈیوائن انسپریشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچے نہ سوچے، لیکن یہ سرپرائز تھا حضرت ابو بکر کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پروپوز کیا حضرت ابو بکر کو کہ وہ حضرت عائشہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت ابو بکر سرپرائز ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کا بھائی ہوں، میننگ وی آر ویری کلوز ان ایج، میں آپ کے بھائی کے جیسا ہوں، مطلب آپ کی اور میری ایج قریب قریب برابر سی ہے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا بھائی ہوں اور یور ڈاٹر تمہاری بیٹی میرے لیے اپروپریٹ ہے. تو یہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ یہ کمانڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور سبحان اللہ اٹس بلیسنگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ آن دس امہ. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کیونکہ ہماری عقل بہت محدود ہے, ہم بہت کم عقل ہے, اور ہمارا جو ہم شارٹ سائٹڈنس ہے. لیکن جب ہم اس میں تھوڑا ڈیپ جاتے ہیں, جو تھوڑا اندر جا کے اور دیکھتے ہیں, تو ہمیں کچھ اور ڈفرنٹ ملتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو سورہ بقرہ میں, لیکن وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے, اور اللہ جانتا ہے کہ کیا تمہارے لیے بہتر ہے اور نہیں. تو ہمیں بہت پراؤڈ فیل کرنا چاہیے اور بہت خوش ہونا چاہیے اس معاملے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے وہ حضرت عائشہ سے ہوا ہے, اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر لمحہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کر دیا ہے. اللہ کہ ہم اپنے دلوں میں ڈاٹ پیدا کریں, اللہ کہ ہم یہ خوف میں رہ رہے مشرکین کو کیا جواب دیں گے, ارے کفار کو کیا جواب دیں گے, بلکہ ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم تھا اور اللہ کے حکم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر گزرا, اور ہمارے لیے بڑا بلیسڈ مومنٹ ہے. اور حضرت امی عائشہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو ہم تک پہنچایا ہے. ورنہ تو ہم جان بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے ہیں, کیسے پیتے ہیں, کیسے بیٹھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح سے محبت سے پیش آتے ہیں, اپنی بیوی کے ساتھ جو ایک مومنٹ ہوتا ہے, آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریس لگا رہے ہیں اور ان کو کنسول کر رہے ہیں, ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو پورا پرسپیکٹو ہمارے سامنے کبھی نہ آ پاتا. تو ایک فائنل کمنٹ اس پہ کر دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ورجن وومن سے شادی نہیں کیا ایکسپٹ حضرت عائشہ, اور کسی ینگ وومن سے بھی شادی نہیں کیا ایکسپٹ حضرت عائشہ. تو یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے. تو جب ہم پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ آگے تو ہم اس پہ دیکھیں گے, تو ہمیں اور بھی چیز ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ بہت زیادہ سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیوی ام حبیبہ ہے. ام حبیبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیوی ہیں, وہ مائگریٹڈ ہے ابیسینیا, اور ان کے جو شوہر ہیں وہ عبید اللہ بن جہش جو کرسچینٹی کنورٹ ہوئے, لیکن وہ بہت زیادہ میزریبل ٹائم سے گزرے ہیں, بہت ڈیفیکلٹ مومنٹ رہا ہے ام حبیبہ کے اوپر. اور یہ ڈاٹر ہے ابو سفیان کی, جو قریش کے سردار کے ہیڈ ہے. اور جب ان کے شوہر بعد میں پاس آؤٹ ہوتے ہیں, مطلب چلے جاتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیٹر بھیجتے ہیں عمرو بن امیہ کے ساتھ النجاشی کے پاس, اور نجاشی کو کہتے ہیں کہ آپ ام حبیبہ سے نکاح کر لیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سمپیتھی ہوتا ہے حضرت ام حبیبہ کے تعلق سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیکاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سمپیتھی ہوتا ہے, جو ام حبیبہ جس چیز سے گزر رہی ہوتی ہے, جس حالات سے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اتنے مائلس ابیسینیا مکہ سے بہت دور ہے. تو اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ سب سے دور کی شادی ہے. ایک شادی یہ ہے جس میں ابیسینیا میں ہے کون, ام حبیبہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے مدینہ. تو ایک سمبولک ہے کہ ام حبیبہ کا کیئر کرنا, ٹیک کیئر کرنا. اور دوسرا یہ کہ وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ خطرناک اینیمی آف اسلام ہے ابو سفیان, اس کو کلوز کرنا چاہتے تھے, ان کے اسٹینڈس کو سافٹ کرنا چاہتے تھے. جب ابو سفیان نے یہ سنا ہے نیوز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں, تو ایون دو ابو سفیان جو ہے وہ لیڈر آف قریش ہے, وہ اسلام کے خلاف لڑ رہے ہیں, تو ابو سفیان خوش ہوتے ہیں اس میرج سے, اور وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے میری بیٹی سے. سوچئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے, اور یہ ان لوگوں کو جواب ہے, ان مشرکین اور ان اورینٹلسٹ کو جواب ہے کہ سب سے مین انیمی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹانچسٹ آف انیمی, آپ کے خلاف, آپ کے قتل کرنے میں, سب میں ان کا ہاتھ ہے, ان کو سازش کرنے میں, آپ کے قتل کے سازش میں, اور آپ کے خلاف جتنے بھی پلاٹس ہوتے ہیں اس میں سب میں ہاتھ ہے. لیکن جب یہ بات وہ سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر رہے ہیں, تو وہ خوش ہوتے ہیں. سوچیے سم تھنگ امیزنگ, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لینیج ابو سفیان جانتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں کہ بنو ہاشم سے ہے, اور یہ میری بیٹی کے لیے ایک آنر ہے کہ وہ کسی ایسے انسان سے شادی کرے جو بنو ہاشم سے. لیکن ایک ایشو ہے جو ریلیجن کی وجہ سے ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں, اور اپنی بیٹی کی شادی سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. اور اس سے وجہ سے ابو سفیان کے دل میں ایک نرمی بھی تھوڑی پیدا ہوتی ہے, اور وہ اسلام کے کلوز بھی آتے ہیں. تو یہ بھی ایک اس کے پیچھے کی حکمت ہے. ایک نکاح ہے جو ام سلمہ سے ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ ام سلمہ, وہ جو ابیسینیا سے ہجرت, ہو میڈ ہجرہ ابیسینیا کی, مطلب جو حبشہ ہجرت کی تھی, لیکن وہ جب وہ آتی ہیں اور مدینہ آتی ہیں, تو ابو سلمہ جو ہوتے ہیں وہ پاس کر جاتے ہیں, ان کا انتقال ہو جاتا ہے, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ سے نکاح کرتے ہیں. تو یہ کچھ واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرج کے تعلقات سے, اور ان کے
اوپر سوالات ہے اس کے تعلقات سے. اس کے بعد کے ہمیں بہت زیادہ نیریشنز نہیں ملتے ہیں. ایک یہ ملتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ایک علیحدہ میں پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں کے ساتھ کس طرح سے رویہ تھا اس معاشرے میں، جس معاشرے میں جب آپ نے زید بن حارثہ کو گود لیا ہے، اڈاپٹ کیا ہے، اور جب وہ کیپچر ہو کے آئے تھے ایک بچے انیمیز ان کے فیملی کے انیمیز کے تو ان کو بیچا گیا ہے اوقاز کے مارکیٹ میں. تو حضرت ختیجہ کے جو نیفیو ہیں انہوں نے اس کو خریدا تھا 400 درہم میں، اور ان کے میرج میں ان کو پریزنٹ کیا تھا، اور اللہ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فری کر دیا. اور اس معاشرے میں، جس معاشرے میں غلاموں کا، جس معاشرے میں کمزوروں کا، جس معاشرے میں یتیموں کا کوئی حق نہیں تھا، کوئی حق نہیں تھا، کوئی حق نہیں تھا، ان کو ایک دم بہت بیکار ٹریٹ کیا جاتا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رویہ ہے زید بن حارثہ کے ساتھ، اللہ اکبر، مطلب کہ ایک آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک کیریکٹر ہے وہ واضح دکھاتا ہے، اور اس کی مثال ہے زید بن حارثہ. پھر ہم انس بن مالک کا بھی دیکھیں گے کہ کس طرح حضرت انس بن مالک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کس انداز میں شفقت کے ساتھ رہا ہے. اور زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تا حیات رہے ہیں، آپ کے ہر معاملات میں سپورٹ رہے ہیں، ہر ساتھ آپ کے رہے ہیں. جب آپ پر وحی آئی ہے یا جب آپ طائف میں گئے ہیں تو آپ کے ساتھ انہوں نے بھی پتھریں کھائی ہیں. سوچے غلام آپ ان کو تو. اور ایک واقعہ اور پیش آتا ہے وہ ابو طالب کے ساتھ کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اڈاپٹ کرتے ہیں، کیونکہ حضرت ابو طالب کی جو ہے فیملی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ وقت بھی ہوتا ہے جو قحط سالی کا وقت ہوتا ہے. تو حضرت ابو طالب بھی بہت زیادہ ہارڈ ٹائم سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس آتے ہیں، عباس کے پاس، اور کہتے ہیں کہ ہم دونوں کیوں نہ حضرت ابو طالب کو کچھ ان کو ریلیف دیں. تو ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے کچھ بیٹوں کو ہمیں دے دیجیے تاکہ ہم ان کی مینٹیننس کی ذمہ داری سنبھالیں. تو ابو طالب اس پہ راضی ہو جاتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو لے لیتے ہیں، اور حضرت عباس حضرت جعفر کو لے لیتے ہیں، اور حضرت علی کو اپنے بیٹے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پالتے ہیں. اور حضرت علی وہ شروع انسان میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کرتے ہیں. تو یہ کچھ انسیڈنٹ ہمیں ملتا ہے شروعات کے دنوں میں، نبوت سے پہلے کا. اور پھر ایک اور واقعہ آتا ہے انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں، کیونکہ شاید 1.5 گھنٹے کا ہو گیا ہے، اور وہ واقعہ ہے ریکنسٹرکشن آف کعبہ. ایک واقعہ آتا ہے جس میں ریکنسٹرکشن آف کعبہ کا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ جو ہوتا ہے ایک وہ آتی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، جب آپ کی عمر 35 سال کی ہے، 25 سال سے لے کے 35 سال ہے، آپ قریب ہے، مطلب اس کے نبوت کے آپ کا عمر قریب ہو چکا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہو جاتی ہے تو قریش نے بیت اللہ کی دوبارہ سے تعمیر کا منصوبہ بنایا کہ ایک ایونٹ ہو جاتا ہے کہ فلڈ آتا ہے. فلڈ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کعبہ کا جو اسٹرکچر ہے وہ تھوڑا سا افیکٹڈ ہو جاتا ہے. اور کیونکہ کعبہ جو ہے بہت لو ویلی میں ہے، چاروں طرف سے ماؤنٹین ہے، اور کعبہ جو ہے وہ نیچے تھوڑا ویلی ہوئے ہیں. جو مکہ گئے ہوں جانتے ہوں گے کہ کعبہ جو ہے وہ تھوڑا نیچے ہے، اور باقی چاروں طرف سے ماؤنٹین ہے. تو پیپل جب بھی فلڈ آتا ہے تو کیا کہ اس سے فلڈ آیا تو اس کی وجہ سے کچھ دیواروں میں کریکس ہو گئے. تو قریش کے لوگوں نے سوچا کہ کعبے کو ریبلڈ کیا جائے، اور کعبہ ابھی تک 4 سے 5 بار ریبلڈ ہو چکا ہے. ڈفرینس آف اوپینین ہے سب سے پہلے کہ کس نے بلڈ کیا ہے، مطلب اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. کچھ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے کعبہ کو، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت آدم علیہ السلام نے کیا ہے کعبے کو. لیکن میجورٹی جو اوپینین ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے بلڈ کیا. تو اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. خیر، اور جو قرآن میں ایک بات آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ فاؤنڈیشن کو ریز کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں پر پہلے سے کچھ نہ کچھ موجود تھا. تو جو ہاؤس اسٹیبلش تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم سے تھا. تو یہ کامن بلیف ہے اسکالرس کے نزدیک کہ کس نے بنایا ہے. لیکن ایک ڈفرینس آف اوپینین کی بات ہے، اس میں ڈسپیوٹ ہے، کوئی ویسی بات نہیں. تو ہم اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں. تو ہوا کیا کہ ہل جو ہے اس کی وجہ سے، ویلی نیچے ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ کعبے کے تعلق سے اس کے اندر کچھ خراب، مطلب اس کا اسٹرکچر تھوڑا سا ٹوٹ پھوٹ گیا، دیواریں تھوڑے کریک ہو گئے. تو لوگوں نے سوچا، وہاں کے لوگوں نے کہ اب کیا کیا جائے، اس کو ریبلڈ کیا جائے، اس کو ہم ریبلڈ کرتے ہیں. تو پہلا ریبلڈ ہوا ہے کعبہ کا، جو پہلا ریبلڈ ہوا ہے. تو ہم اب آگے چلتے ہیں. تو مان لیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام سے ہم کاؤنٹ کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام جو پہلے ہیں جنہوں نے کعبہ کو بنایا ہے، اور سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ
ہم ابھی بات کر رہے ہیں. تو 4 سے 5 بار ہوا ہے. تو پہلی بار ہم ابراہیم علیہ السلام کو لے لیتے ہیں, اور دوسری بار ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں. تو مکہ میں جب طوفان آیا ہے, فلڈ آیا ہے, تو پیپل آف قریش اس کو ریبلڈ کرنا چاہے, تو انہوں نے سب کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد یہ سوچا کہ ہم اس کو کیسے کیسے تعمیر کریں, مطلب کس انداز میں تعمیر کریں. ابھی تک جو تھا کہ پتھروں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر بنایا گیا تھا, اور انسان کی جو ہائٹ ہوتی ہے اس سے تھوڑی اونچی تھی, مطلب بہت زیادہ اونچی نہیں تھی جیسے آج اونچی ہے. تو قریش اسے اگر گرا کر چاہتے تھے کہ اس کو گرا دیا جائے کمپلیٹلی, اور اس کو اونچا بنایا جائے, مطلب اس سے پہلے بیت اللہ کی چھت بھی نہیں تھی, مطلب, اور وہ چاہتے تھے کہ چھت بھی ڈھل جائے اس پہ. لیکن وہ کعبے کو توڑنے سے بہت گھبراتے تھے, ان کو لگتا تھا کہ یہ ایک ہولی پلیس ہے, تو اس کو گرانے سے بڑا خوف کھاتے تھے. تو اس پر ولید بن مغیرہ جو ہے اس نے کہا کہ میں اس کو گرانے کی ابتدا کرتا ہوں. تو اس نے کدال اٹھائی اور کہہ کر حجر اسود اور رکن یمانی, جو لوگ گئے ہوں گے کعبہ, تو حجر اسود جس سائڈ اور رکن یمانی جس سائڈ, اس کے بیچ میں درمیانی حصہ کو مسمار کر دیا کہ اے اللہ ہم تجھ سے منحرف نہیں ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اے اللہ ایسا نہیں کہ ہم اس کو توڑ رہے ہیں, بلکہ خیر اور بھلائی کے ارادے سے, مطلب ہم اس کو ریبلڈ کرنا چاہتے ہیں, اس کے ہائٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں, اور اس پہ چھت ڈالنا چاہتے ہیں, یہ کام کر رہے ہیں. پھر لوگ رات بھر منتظر رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ولید بن مغیرہ کچھ مسئلہ میں نہ پڑ جائے. تو اگر ولید بن مغیرہ کسی مصیبت میں پڑ جائے گا تو ہم بیت اللہ کا کوئی حصہ نہیں گرائیں گے, ہو سکتا ہے کچھ مسئلہ ہو جائے, اور اسی کو پھر سے مرمت کر دیں گے. لیکن اگر ایسا کچھ نہ ہوا تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کام سے راضی ہے, مطلب اللہ تعالیٰ کو کوئی ہمارے کام سے وہ راضی ہے. تو چنانچہ صبح لوگ ولید بن مغیرہ نے پھر سے بیت اللہ کی دیوار کو گرانا شروع کیا. لوگ بھی اس کے ساتھ ساتھ شریک ہوئے, اور دیوار گراتے گراتے سبز رنگ کے پتھروں تک پہنچ گئے, جو اونٹوں کے کوہانوں کے مانند تھے. سبز رنگ کے کچھ پتھر تھے, اور ایک دوسرے میں پیوست تھے. کئی لوگوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ اساسی ابراہیم علیہ السلام ہے, اس پتھر کے تعلق سے کئی مورخین ہسٹورین نے یہ کہا ہے. قریش نے کہا کہ کام کو ہم آپس میں تقسیم کر لیتے, کیونکہ ہر کوئی چاہتا تھا کعبے کے ریبلڈ میں اپنے آپ کو سپورٹ کرنا, کیونکہ ایک آنر کام تھا نا. ہم نے پہلے یہ بات کیا ہے کہ قریش کے جو لوگ تھے وہ یہ کہہ لیں کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈیووٹ کرنا چاہتے تھے حجاج کے, حاجی جو آتے تھے ان کو کھانا کھلانے میں, ان کو پانی پلانے میں, ان کی خدمت کرنے میں, اور کعبہ کے دیکھ بھال کرنا, یہ ان کے لیے بہت آنریبل کام ہوتا تھا. تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ کام بانٹ لی جائے تاکہ ہر قبیلہ اس سے مطلب فائدہ اٹھا پائے. ہر قبیلے نے اپنے تعمیر کے لیے ایک حصہ چن لیا کہ یہ میرا حصہ, یہ میرا حصہ. اور قریش کے جو سردار اور بزرگ لوگ ہیں وہ پتھر لانے لگے, اور پھر پتھر لا کے لگانے میں شریک ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب نے بھی اس تعمیر میں شرکت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ریکنسٹرکشن آف کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پارٹیسپیٹ کیا اپنے چچا کے ساتھ. آپ دونوں پتھر لاتے, اور حضرت عباس نے آپ سے کہا کہ آپ اپنا تہبند اتار دیں اور اپنی گردن پر رکھ لو, تمہاری گردن پتھروں کی وجہ سے زخمی ہو کر محفوظ رہے گی. مطلب جو تہبند جو نیچے پہننے والا پارٹ ہے لنگی کی طرح سے, اس کو آپ کھول کے گردن پہ رکھ لیں اور وہاں پر پتھر رکھیں تاکہ پتھر سے آپ کا گردن بچ جائے گا. تو آپ نے آپ کے چچا کی بات مان لی. تو جیسے ہی آپ نے اپنا تہبند کھولا, آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے, اور آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف گڑ گئی. پھر کچھ دیر کے بعد آپ جب ہوش آیا تو آپ نے کہا کہ مجھے میری چادر دو, اور پھر آپ نے اپنی چادر کو باندھ لیا. تو حیا کا معاملہ آپ کے اندر بہت تھا. اور جب کعبہ ریبلٹ ہو گیا ہے, بن گیا ہے, تو اب حجر اسود جو بلیک اسٹون ہے اس کو نصب کرنے کا وقت آیا. تو پھر لوگوں کے بیچ میں اختلاف پیدا ہو گیا. ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ نیک کام میرے قبیلے کے لوگ کریں اور میں اس کام کو کروں, اور ممکن تھا کہ اس وجہ سے ایک عرب میں ایک نئی لڑائی ہو جائے گی, ایک جنگ ہو جائے گا. تو ابو امیہ جو ہے ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اے قریش کے لوگوں, اپنے اختلافات کو دور کرنے کے لیے اس انسان کو مصنف تسلیم کر لو جو سب سے پہلے مسجد کے دروازے میں داخل ہوگا. مطلب جو آدمی بھی مسجد میں داخل ہوگا وہ جو فیصلہ طے کرے گا ہم سب اس کو مانیں گے. سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ ٹھیک ہے, چلے یہ بات صحیح ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے تھے جو اس مسجد میں داخل ہوئے. اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھیے کہ اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر کا جو کام تھا اس میں حجر اسود کا نصب کرانا تھا, وہ بھی کس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے, آنے والے رسول کے ہاتھ سے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ اکبر. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے داخل ہوتے ہیں, اور انہوں نے یہ دیکھ لیا تو سب لوگ اس پر راضی ہو گئے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اٹ مینس وی آل آر، ہم سب اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی لوگوں کے بیچ میں تھی، لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو بہت زیادہ اس سے مرعوب تھے، اس کو تسلیم کرتے تھے، آپ کی امانت داری کو، آپ کی صداقت کو، سب کو تسلیم کرتے تھے، وہ سب راضی ہو گئے، کہا کہ ٹھیک ہے کیونکہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کپڑا لایا جائے، تو سب نے ایک چادر لایا، بڑا چادر لایا گیا، اور آپ نے کہا کہ جب کپڑا لایا جائے تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اس پر رکھ دیا، اور حجر اسود کو رکھنے کے بعد کہا کہ ہر قبیلہ جو ہے، ہر قبیلے کا کپڑے کا ایک ایک سرا پکڑ لے، سب اسے اوپر اٹھائیں اور اس مقام تک اٹھا کے لے گئے جس مقام پر اس کو نصب کرنا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اسے وہاں پر نصب کر دیا، اور پھر اس کے باقی کے حصے کی تعمیر کی گئی۔ کعبہ کی جو دیوار ہے اس کی جو بلندی ہے وہ 18 ہاتھ ہے، 18 ہاتھ ہے، اور اس کا دروازہ زمین سے اس قدر بلند ہے کہ بغیر سیڑھی کے آپ کعبے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ لوگوں نے، جو لوگ مکہ گئے ہوں گے حج اور عمرہ کے لیے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لمبا چوڑا انسان بھی اگر اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ کعبے کے گیٹ تک پہنچتا ہے، نیچے حصے تک، مطلب کعبہ کا جو گیٹ ہے اس کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہر کوئی بیت اللہ میں داخل نہ ہو جائے، مطلب ایک روک ٹوک لگانے کے لیے، اور قریش جسے چاہیں گے وہی کعبے کے اندر داخل ہوگا، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ سیلاب جو ہوگا، جب فلڈ آئے گا تو فلڈ کا پانی کعبے کے اندر داخل نہ ہو جائے، اور جو کعبے کی چھت ہے اس کی لکڑی کو 6 ستونوں پہ بنائی گئی، 6 پیلرز پہ بنائی گئی، اور قریش نے یہ عہد کیا کہ کعبہ کا جو تعمیر ہوگا وہ صرف حلال کمائی سے ہوگا، مطلب بدکاری، سود اور ظلم سے لوٹا ہوا مال کو ہم خرچ نہیں کریں گے کعبے میں۔ دیکھیے، تو اس مقصد سے جب حلال مال کو جمع کیا گیا تو حلال مال بہت کم ملا، تو اس لیے جو آپ حتیم کا ایریا دیکھتے ہیں، جو سیمی سرکولر شیپ کا ایریا ہے، آپ کے گیٹ کے جسٹ اپوزٹ سائڈ، جس طرف گیٹ ہے اس کے جسٹ اپوزٹ سائڈ، تو وہ بھی کعبے کا ہی پارٹ تھا، لیکن اس کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ اتنا پیسہ حلال کمائی نہیں جمع ہو پایا تھا جس کو اس کو بنایا جاتا، تو اس میں ایک چھوٹی سی دیوار بنا دی گئی، اور اسے بھی بیت اللہ کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اور طواف کے وقت میں لوگ جو ہے طواف کرنے کے بعد وہاں پہ 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ ریکنسٹرکشن آف کعبہ کے تعلق سے انسیڈنٹ ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ جو پیپل آف قریش ہے وہ جانتے تھے کہ ان کی جو پیسے ہیں وہ صحیح نہیں پیسہ، وہ انٹرسٹ کا پیسہ ہے، اور وہ بھی سمجھتے تھے کہ انٹرسٹ کا پیسہ وہ صحیح نہیں ہے، سود کا پیسہ صحیح نہیں ہے، تو انہوں نے ری بلڈنگ آف کعبہ کے لیے حلال کمائی کو سوچا۔ ان کو پتا تھا کہ جو پیسہ ہے پروسٹیٹیوشن کا پیسہ ہے، یہ پیسہ جو ہے وہ کرپشن کا پیسہ ہے، اور پروسٹیٹیوشن اس زمانے میں بہت کامن بزنس ہوا کرتا تھا، اور جو ہم نے ابھی تک شادی کی بات کی کہ 4 طرح کی شادیاں ہوتی تھی، تو انہوں نے حلال کمائی کو استعمال کیا، اور کعبہ جو ہے وہ ریکٹینگولر ان شیپ ہے، ریدر دین اسکوائر، اسکوائر نہیں بلکہ ریکٹینگولر ہے، لیکن اسکوائر اس لیے بن گیا ہے کیونکہ اس کا جو حتیم کا پارٹ ہے وہ تھوڑا باہر نکل گیا، کیونکہ قریش کے پاس فنڈ نہیں تھا اس وقت، تو وہ اس لیے اسکوائر ہو گیا، اور وہ بھی کعبے کا پارٹ ہے، اور آپ اس میں لوگ نماز بھی پڑھتے 2 رکعت، تو کعبے میں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کعبہ آپ کبھی جائیں گے تو ایک طرف سیمی سرکولر پارٹ آپ کو دکھے گا، وہ اوریجنل بلڈنگ کعبہ کی ہے۔ کعبہ کا 2 گیٹ ہے، اس کے ڈور اسٹیپ کو اٹھا دیا گیا، اس کے دونوں وجہ میں آپ کو بتا دیا گیا، اس کا ریزن تھا تاکہ ہر کوئی نہ جا سکے، اور دوسرا ریزن یہ تھا کہ جو سیلاب کا پانی ہو وہ داخل نہ ہو سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہیں فاتح کے طور پہ، فتح مکہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ریکنسٹرکشن آف کعبہ کا سوچتے ہیں کہ اس کے جو اوریجنل فاؤنڈیشن ہے اس بنیاد پر پھر سے کعبہ کو بنایا جائے۔ وہ بتاتے بھی ہیں کہ دا ریزن آئی ایم ناٹ گوئنگ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھی ہے کہ میں اس لیے نہیں یہ کام کر رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ ابھی جسٹ مسلمان ہوئے ہیں، ان کے لیے اسلام بہت سافٹ ہے، ان کا ایمان بہت کمزور ہے، تو اگر میں ایسا کام کروں گا تو ہو سکتا ہے دیر از اے فتنہ، تو فتنہ پڑ جائے گا، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا۔ تو دائی جو ہونا چاہیے، بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے ہم تمام لوگوں کے لیے ایز اے دائی، کیونکہ ہمیں ہمیشہ لوگوں کے کنڈیشن کو کنسیڈر کر کے چلنا چاہیے۔ ہمارے لیے امپورٹنٹ لیسن اس حدیث سے کہ لوگوں کے جو کنڈیشن اس کو کنسیڈر کر کے چلنا چاہیے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ریکنسٹرکشن آف کعبہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا کیونکہ لوگوں کے ایمان کو افیکٹ کر جائے گا۔ تو جب ہم لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں تو ان کے کنڈیشن کو کنسیڈر کریں اس میسج کے تعلق سے کہ ان کی کیا کنڈیشن ہے، ان کے کیا معاملات چل رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ انسان کو وہ بات کہیے گا جو ان کے بیونڈ ان کے انڈرسٹینڈنگ، بیونڈ ان کی کمپریہنشن ہے، بیونڈ ان کے عقل کے بعد کی بات ہے، تو ہو سکتا ہے کہ
کچھ مسئلے کھڑے ہو جائے، فتنہ کھڑا ہو جائے، کوئی بیکلیش ہو جائے کئی لوگوں کی طرح سے، تو ہم لوگوں کو پہلے سمجھے کہ جس لوگ سے ہم بات کر رہے ہیں وہ لوگ کی ذہنی صلاحیت کیا ہے، اس انسان کا سچویشن کیا ہے، وہ انسان کس اعتبار کا ہے، پھر اس اعتبار پہ جا کے بات کریں. اب ہر آدمی ہر بات کے لیے نہیں ہوتا ہے، ہر آدمی کے سامنے آپ ہائی لیول بات نہیں کریں گے، ہر آدمی کے سامنے آپ بہت آئیڈیالوجیکل بات نہیں کریں گے، بلکہ انسان کو دیکھیں، انسان کو سمجھیں، اس انداز میں بات کریں. ہمارے پاس جتنا سبجیکٹ کا نالج ہے ہم ہر انسان کے سامنے جا کے تھرو نہیں کر دیں گے کہ دیکھو ہم اتنا کچھ آتا ہے، ہم سب کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کا ایمان کیسا ہے، وہ کس انداز میں ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ خیر ہو، شر سے زیادہ. اس کے بعد قریش نے جو ڈور کو ہائی کیا تھا وہ کنٹرول ایکسس تھا، کہ ایکسس کرنا کنٹرول کو. دو ریزن ہم نے بتایا کہ تاکہ ایک کنٹرول ایکسس ہو، کہ کعبہ میں کوئی بھی داخل نہ ہو، ہمارے پاس اتھارٹی ہو، ہم جس کو چاہے. اگر لوور گیٹ کر دیا جاتا تو کیا ہوتا ہے کہ جو بھی لوگ جاتے جو بھی چلے آتے، لیکن گیٹ کو ہائی کرنے کا مقصد تھا. اس کے بعد ہم نے یہ بھی بات کی کہ حجر اسود کو ریپلیس کرنے کی بات ہوئی، بلیک اسٹون کو، تو اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے یہ کام لیا؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا. تھرڈ ری بلڈنگ آف جو کعبہ ہوئی ہے عبداللہ ابن زبیر کے بعد، غالباً انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے، الحجاج کے وقت میں ہوئی ہے. پھر فورتھ ری بلڈنگ جب کعبہ ہوئی ہے وہ عبد الملک ابن مروان کے وقت میں ہوئی، جو خلیفہ تھا. اور جو کعبہ جو ابھی ہے وہ اس فاؤنڈیشن میں ہے جس فاؤنڈیشن میں قریش کے فاؤنڈیشن تھا، جو فاؤنڈیشن ہے تو ہے. اور ہم اس سے کچھ فوائد ہے، بس آخری ہماری بات ہے کہ اس جو پورا ایونٹ ہوا ہے یہ حجر اسود والا نصب کرنے کا، اس سے کچھ فوائد نکلتے ہیں. وہ یہ ہے کہ بیت اللہ جو ہے، کعبے کی جو اہمیت ہے، اور قریش کے یہاں اس کو تقدس کو جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی تعمیر اور تاسیس خود حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل نے اللہ کے حکم سے کی ہے. تو اس طرح یہ ایک اللہ کی عبادت اور توحید کا پہلا مرکز بن گیا. اور تاریخی لحاظ سے بیت اللہ کی تعمیر 4 مرتبہ ہوئی ہے، جیسے کہ 4 یا 5 مرتبہ اختلاف ہے، 4 اور 5 مرتبہ کے تعلق سے کہ کب کب ہوئی ہے. ایک تو پہلی مرتبہ جس میں ہم نے بتایا کہ کچھ لوگ حضرت آدم علیہ السلام سمجھتے، لیکن جو راج قول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے. دوسری مرتبہ جو ابھی ہم نے بات کی ڈسکشن، ری بلڈنگ آف کعبہ، کہ جب قریش بیس نبوت سے قریب 5 سال پہلے، 35 سال کی عمر جب آپ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شرکت ہوئے. تیسری مرتبہ جب تعمیر عبداللہ ابن زبیر نے کی ہے، یزید بن معاویہ کے عہد حکومت میں جب وہ تھا، تو جب عبداللہ ابن زبیر کا محاصرہ کیا تھا یزید کے فورسز نے، تو اس دوران بیت اللہ کا کچھ حصہ جل گیا تھا اس لڑائی میں، جنگ میں، تو عبداللہ ابن زبیر نے اس کی تعمیر کروائی تھی. چوتھا حصہ یہ تھا کہ جب عبداللہ ابن زبیر کی شہادت ہو گئی تو ملک ابن مروان، عبد الملک ابن مروان جو خلیفہ تھا، اس کی دور حکومت میں ہوئی ہے. ابن زبیر کی تعمیر ختم کر کے کعبے کو دوبارہ اسی بنیاد پر بنایا گیا جو عہد نبوی میں تھی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھی. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی تعمیر میں بیت اللہ کا وہ حصہ حتیم کو بھی شامل کر لیا تھا. مطلب جب حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جب کعبہ کو ریبلڈ کیا تھا تو انہیں حتیم کے حصے کو شامل کر لیا تھا، کیونکہ قریش نے جس کو چھوڑ دیا تھا ڈیو ٹو انسفیشینٹ حلال فنڈ. تو انہوں نے بیت اللہ کی اونچائی 10 ہاتھ بڑھا دی تھی، پہلے تھا تو انہوں نے کیا کر دی، 10 ہاتھ بڑھا دی، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، اور 2 دروازے کر دیے، ایک داخل ہونے کے لیے اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے. انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اے عائشہ، تیری قوم جاہلوں کو چھوڑ کر تازہ تازہ، مطلب یہ جو قوم ہے ابھی جہالت کو چھوڑ کر نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو اگر ایسا نہ ہوتا، مطلب یہ نئے مسلمان نہ ہوتے، تو میں یہ حکم دیتا کہ بیت اللہ کو گرا دیا جائے اور اس کا وہ حصہ داخل کر دیا جائے جو بغیر تعمیر کے لیے چھوڑ دیا جائے، مطلب حتیم کا جو ایریا اس کو پھر سے داخل کر دیا جائے، اور اس میں ایک دروازہ بلند کرنے کے بجائے ایک دروازہ نہ ہو بلکہ 2 دروازہ ہو، اور زمین سے برابر کر دیتا، مطلب کعبے میں کوئی بھی داخل ہو سکتا ہے. اور 2 دروازے بناتا، ایک مشرق کی طرف اور ایک مغرب کی طرف، اور اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر بناتا. تو یہ وہ حدیث حضرت عبداللہ ابن زبیر نے سنی تھی، تو اسی طرز پہ انہوں نے قائم ریکنسٹرکٹ کیا تھا کعبہ کو، لیکن بعد میں عبد الملک ابن مروان نے پھر سے اس کو قریش کے اس پہ کر دیا تھا. تیسرا جو پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ حجر اسود کا جھگڑا ختم کرنے کا انداز نہایت عادلانہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک بہت بہترین فیصلہ تھا جسے سب نے پسند کیا، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی. اور اس کی وجہ سے عرب کے اندر ایک نئے جنگ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فیصلے کی وجہ سے ایک جو جنگ ہونا تھا عرب کے قبیلوں کے اندر وہ ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے عادلانہ ہونے کی یہ دلیل ہے کہ تمام قبیلے کے لوگ نے اس کو پسند کیا، اور ہر قبیلے کو حجر اسود اس کے مقام پر رکھنے کا شرف حاصل ہوا، جو لوگوں کو خواہش تھی کہ ہم سب لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اور اللہ کو یہ توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توفیق کہاں سے ملی؟ اللہ کی طرف سے ملی، جس نے بعثت سے قبل آپ کی صحیح رہنمائی کی.
باب صفا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخل ہونا بھی اللہ کی تقدیر، اللہ کا فیصلہ تھا، یہ تقدیر الہی کے مطابق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل ترین برہان کو حل کرے۔ اتنا ٹف سچویشن آ گیا تھا قریش کے اندر کہ اب لڑائیاں ہونے والی تھی، تو اس کا حل کون کرے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیا۔ آپ ایسے امانت دار تھے کہ نہ کسی پر آپ ظلم کرتے تھے، نہ کسی سے بدسلوکی کرتے تھے، بلکہ آپ گھروں کے رکھوالے تھے، جانوں کے محافظ تھے، اور خود لوگوں کو تحفظ کرنے والے تھے۔ بیت اللہ کے تعمیر کو ریکنسٹرکشن کے واقع ایک چیز جو واضح ہوتی ہے، جو ایک حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ قریشی حلقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ادب اور احترام حاصل تھا۔ ایک بات پتہ چلتا ہے کہ قریش کے جو لوگ تھے وہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرتے تھے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے وہ مانتے تھے، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتے تھے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز تو یہ تھا، حاصل ہوا کہ آپ نے ان کے جھگڑے کو ختم کر دیا، جو جھگڑا تھا کہ بھائی کون حجر اسود کو نصب کرے گا، اور اس وجہ سے جو جنگ کا معاملہ آ چکا تھا، تو ایک تو یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور اس کے بعد کا جو معاملہ تھا یہ کہ، اور دوسرا تھا کہ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنا، جس کے لیے سارے قبیلے کے لوگ جو تھے چاہتے تھے کہ ہم بازی لے جائیں، ہم بازی لے جائیں، ہم بازی لے جائیں۔ تو اللہ نے یہ اعزاز کس کو عطا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا یہ پلان ہے ماشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھرپور صلاحیت سے نوازا تھا کہ آپ مشکل جب بھی پیش آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اس کا ایزی سولوشن دیتے تھے پورے تھرو آؤٹ آف ہز لائف۔ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ کی صلاحیت تھی کہ جب بھی مشکل حالات آتے تھے تو آپ بیسٹ اینڈ موسٹ پریکٹیکل سولوشن ٹو ایوری پرابلم آپ اپنے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ آپ کوئی کٹھن بات نہیں کرتے تھے بلکہ آسان سا سولوشن رکھتے تھے۔ اور یہ آپ کی پوری زندگی میں ہم کو یہ بات نظر آتی ہے، اور آپ کے رسالت اور نبوت کی ایک اہم دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم مطلب عالم شباب میں، جب آپ جوانی میں تھے تو جاہلیت کے تمام غلاظت، جتنے بھی برائیاں تھیں سوسائٹی میں، کرپشن، اس سے آپ نے آپ کو دور رکھا۔ اور تعمیر کعبہ کے دوران میں پتھر اٹھاتے وقت بھی، جب آپ پتھر اٹھا رہے تھے تو اس وقت جب آپ کے چچا نے آپ سے کہا کہ آپ مطلب اپنا تہبند کھول لیں، تو جب آپ نے تہبند کھولا ہے تو شرم کے مارے آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو اس کے بعد کبھی آپ نے ایسا نہیں ہوا، آپ بے لباس کبھی نہیں ہوئے، کبھی آپ نے اپنے کپڑے کو نہیں اتارا۔ تو یہ کیا ہے کہ استقبال کی تیاری ہو رہی تھی، اور یہ بعثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کی استقبال کی تیاری ہو رہی تھی کہ لوگوں کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی واضح ہو جائے۔ حکمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ آپ لوگوں کو آپ کی نبوت کے استقبال کے لیے لوگوں کو تیار کیا جا رہا تھا۔ اور کچھ واقعات ہیں جس وجہ سے ان کو تیار کیا جا رہا تھا، اگر وقت ہے تو میں اس کو پڑھ دوں کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی۔ خیر، انشاءاللہ تعالیٰ اگلا لیکچر ہم اس پر دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو انبیاء ہیں ان کی پیشن گوئی کیا ہے، اور پھر متعلق علماء اور اہل کتاب نے جو بشارتیں نقل کی ہے اس تعلق سے، جو ڈفرینٹ ریلیجن ہے، ہندوازم ہے، کرسچینٹی ہے، یہودیزم ہے، ان میں الگ الگ نیریشنز کیا آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور اس وقت لوگوں کی عمومی صورتحال کیا تھی۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارا جو شروع ہوگا وحی کا نزول، اور پھر خفیہ دعوت کا آغاز۔ تو آج جو ہمارا یہیں پہ معاملہ، یہیں پہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اور اگر کوئی تھوڑا ہسٹوریکل پرسپیکٹو جاننا چاہتا ہے کہ کس قبیلے کو کون سا اسائنمنٹ ملا تھا کام کرنے کو، کیونکہ ہسٹوریکل، اب کئی لوگ ہیں جن کو ہسٹری سے تھوڑا سا زیادہ محبت ہوتی ہے، تو ریکنسٹرکشن کے لیے ایک کتاب ہے، غالباً ایک سیکنڈ، کون سی کتاب ہے یہ؟ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دا اورینٹلسٹ، بہت اچھی کتاب ہے۔ اگر کوئی آدمی پڑھنا چاہتا ہے اورینٹلسٹ کو کیسے جواب دیا جائے، تو یہ کتاب ہے محمد مہر علی کی، کنگ فہد کمپلیکس سے یہ چھپی ہے، سعودی عرب سے، مدینہ سے، اور اس کتاب کا نام ہے سیرات النبی اینڈ دا اورینٹلسٹ۔ اور جو ولیم موئر جو ہے اورینٹلسٹ ہیں، اور باقی دو تین اورینٹلسٹ ہیں، واٹ اور وہ، تو ان کے ریفرنس کے تعلق سے پھر اس میں بات کی گئی ہے، اور ان کے جو آرگیومنٹس ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس کا رد کیا گیا ہے۔ بڑی اچھی کتاب ہے، اگر آپ میں سے کوئی بھی انٹرسٹڈ ہو اس پرسپیکٹو سے پڑھنے کا، سیرت کا کئی ڈفرنٹ پرسپیکٹو ہے، تو اگر اس پرسپیکٹو سے پڑھنے سے کوئی انٹرسٹڈ ہو کہ میں سمجھوں کہ اورینٹلسٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا بول دیتے ہیں اور اس کا جواب ہم کیسے دیں، تو یہ کتاب بڑی اچھی ہے، آپ اس کو
ریفر کر سکتے ہیں، اور اس میں پھر ہسٹوریکل پرسپیکٹو بیان کیا گیا کہ کون سے قبیلے کو کیا کیا کام ملا تھا، مطلب ریکنسٹرکشن آف کعبہ میں. تو یہ ایک تھوڑا ایڈیشنل انفارمیشن تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ایمان اور عمل کے ساتھ زندہ رکھے، جو خاتمہ ہو تو خاتمہ ایمان پر ہو. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ایمان کی، اسلام کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کے آئے تھے اس دین کو اس تمام زمین پر نافذ کرنے کا ہمارے اندر توفیق دے. جو بات اگر ایسی نکل گئی ہے جو قرآن حدیث کے مطابق نہ ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، اور آپ کے دلوں سے بھول جانے کی توفیق دے. لیکن جو بات قرآن و حدیث کے اس میں ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں اور میرے دلوں میں، سب کے دلوں میں اس کو راسخ کر دے، اور ہمارے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف موڑ دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.